انجام دیں۔ آپ ازا سے گزارش ہے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو حضرات باہر ہیں فرش اعظم تشریف لے آئیں۔ کیا جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم تشریف لے آئیں۔ کلام ربانی کے فرائض کو انجام دینے جا رہے ہیں قاری غلیظ نقی صاحب۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم تشریف لے آئیں۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کے خلد میں داخل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کرو یہ مجلس نہ ہو تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ آج کے اس مجلس خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا افضل حیدر صاحب قبلہ نجفی۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے فرش اعظم تشریف لے آئیں۔ اللہ رے عباس کی حیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی۔ 2 لاکھ کے لشکر بسکوت ایسا ہے تاری، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم تشریف لے آئیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی 18 بنی ہاشم کے جلوس ہائے مبارک ماشاءاللہ ہاؤس سے برآمد ہوتے ہیں من جانب اہل محلہ، جس میں شبیہ تابوت و شبیہ زلجنہ شبیہ علم جو ٹاپے علی گلی ہوتے ہوئے کازوین سے زیارت دولہ جاتے ہیں، جلوس کی نقابت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ جناب ذیشان اعظمی صاحب و ان کے ہمنوا قوسین سلطان پوری صاحب آج کے اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ جناب افضل حیدر نجفی صاحب، میں گزار ہوں قاری قرآن قاری غلیظ نقی صاحب کی بارگاہ میں آئے اور کلام ربانی کے فرائض کو انجام دے۔ آپ ازا سے گزارش صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا وقت ہو چکا ہے، لہذا ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ کلام ربانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے قاری غلام عزیز نقوی صاحب۔ آئیے، وقت کم ہے، شاعر زیادہ ہیں، اور شعراء کرام سے بھی گزارش کروں گا وقت کا خیال رکھیں، جو بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں وقت پہ پیش کریں اور وقت پہ ختم کر دیں۔ میری گزارش ہے جناب احسن صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ روزہ عاشوراء امام کیا فرما رہے ہیں، ان پہ کیا مصیبتیں پڑی ہیں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے۔ غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے، ارے زمین پہ شبیر کو گرانا ہے، ارے زمین پہ شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبیل پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کھزی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو
رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، اور تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، اور حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے، زمیں پہ زین سے حضرات جو منہ کے بھل آئے، زمیں پہ زین سے حضرات جو منہ کے بھل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، اور قرار کس طرح بشہ کو ایک پل آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، اور تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی۔ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، پڑا تھا دشت میں بے جان
بطول کا بیٹا اور حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، ارے وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا۔ یہ سنتے ہی شہے دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، اور بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مصاحب کے بند اچھے پڑھے، مولا سلامت رکھے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ جو بھی شاعر شعر پڑھے مختصر پڑھے۔ اچھا مختصر اسی کو کہتے ہیں تو طویل پڑھ دیتے ہیں، لفظ مختصر اسی کو کہتے ہیں تو طویل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے پاس جو حکم ہوا ہے صاحب خانہ کا، صاحب جلوس کا، 8 بجے مولانا کو منبر دینا ہے اور مولانا کو مجلس کہیں اور پڑھنے بھی جانی ہے۔ جو بھی شاعر آئیں ان سے ہاتھ جوڑ گزارش ہے ٹائم دیکھ لیں، 8 بجے مولانا افروز ممبر ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا مہندی صاحب ببلو صاحب سے وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، تم پر پھوپھی نثار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، لیتی ہو کیوں یہ سسکیاں، لیتی ہو کیوں یہ سسکیاں، رکھنا ہے حوصلہ تمہیں، اصغر کے ساتھ کھیلنا، اصغر کے ساتھ کھیلنا، آتا ہے یاد کیا تمہیں، اب تے مزار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، امو تمہارے نہر پر شانے کٹا کے سو گئے، بابا کو ڈھونڈتی ہو کیا، بابا بھی رن میں سو گئے، ایک عشر کا شکار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، اب ایک عشر کا مزار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، بابا کا تن کچل گیا، بابا کا تن کچل گیا، سینے پہ ٹیس کے سوگی، اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو۔
जज़ाक अल्लाह माशाअल्लाह। मसाहब के बंद पढ़ रहे थे बबलू साहब। आइए बगैर किसी तमीज़ के गुज़ारिश को फराज साहब की बारगाह में आए और नाज़राना अक़ीदत पेश करें। 8 बजे अफरोज़ मेंबर होंगे जनाब अफजल हैदर नजफी साहब। सलाम के 5 शेर मुलाहिज़ा फरमा ले। एक दरूद और भेज दे मोहम्मद वाले। कि मेरे हुसैन का एक ये भी मोजिज़ा लिखना, मेरे हुसैन का एक ये भी मोजिज़ा लिखना, ज़माने वालों को हक़ क्या है आ गया लिखना। मेरे हुसैन का एक ये भी मोजिज़ा लिखना, ज़माने वालों को हक़ क्या है आ गया लिखना। शेर मुलादा फरमाए कि जो हक़ कहे भी, सुने भी, पढ़े भी, लिखे भी, जो हक़ कहे भी, पढ़े भी, सुने भी, लिखे भी, उसी का हक़ है, उसी को हक़ आशना लिखना। उसी को हक़ है, उसी को हक़ आशना लिखना। शेर मुलादा फरमाइएगा कि उसी को हक़ है, उसी को हक़ आशना लिखना। कि कोई भी शख्स हो जो करबला शिनास नहीं, कोई भी शख्स, ख़ास तौर से मुलादा फरमाएगा कि कोई भी शख्स हो गर करबला शिनास नहीं, कलम पर जुल्म है उसको पढ़ा लिखा लिखना। कोई भी जुल्म हो, कोई भी शख्स हो गर करबला शिनास नहीं, कलम पर जुल्म है उसको पढ़ा लिखा लिखना। कलम पर जुल्म है उसको पढ़ा लिखा लिखना। हसन फराज रसूलों का फैसला है यही, हसन फराज रसूलों का फैसला है यही, तबस्सुम अली असगर को मोजिज़ा लिखना। हसन फराज रसूलों का फैसला है यही, तबस्सुम अली असगर को मोजिज़ा लिखना। अच्छे शेर पढ़े थे, आज समात फरमा रहे थे। आइए बगैर किसी तमीज़ के गुजारिश को जनाब नैयर मजीद से आपकी बारगाह में आए और नाज़रान अक़ीदत पेश करें। जो हज़रात बाहर है उससे गुजारिश के फ़र्श आज़ा तशरीफ़ ले आए। आखिरी शायर और ख़तीब क़िबला आली जनाब मौलाना अफजल हैदर साहब क़िबला अफरोज़ मेंबर 8 बजे हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भैया बैठ जाओ, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद में आए लोग। आ जाइएगा। एक सलवात भेजे मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हालात तो हर दौर में बदला किए लेकिन, हालात तो हर दौर में बदला किए लेकिन वल्लाह कभी कौले पैगंबर नहीं बदला। हालात तो हर दौर में बदला किए लेकिन वल्लाह कभी कौले पैगंबर नहीं बदला। और चक्कर तो बहुत काटे मुखालिफ ने अली के, काबे ने मगर उसका मुकद्दर नहीं बदला। चक्कर तो बहुत काटे मुखालिफ ने अली के, काबे ने मगर उसका मुकद्दर नहीं बदला। काबे ने कहा गिर्द मेरे घूमने वालों तुमको मेरे क़िबले की तरफ जाना पड़ेगा। काबे ने कहा गिर्द मेरे घूमने वालों तुमको मेरे क़िबले की तरफ जाना पड़ेगा। आइए तशरीफ ले आइए। एक सलवात भेजे मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए। चक्कर तो बहुत काटे मुखालिफ ने अली के, काबे ने मगर उसका मुकद्दर नहीं बदला। और काबे ने कहा गिर्द मेरे घूमने वालों तुमको मेरे क़िबले की तरफ जाना पड़ेगा। काबे ने कहा गिर्द मेरे घूमने वालों
تم کو میرے قبلے کی طرف جانا پڑے گا، اور مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں لیکن جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا، مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں لیکن، مانا کہ مسلم ہے میری عظمتیں لیکن جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا، جنت کی ہے خواہش تو نجف جانا پڑے گا۔ اور ملا فرمائیں کہ یہ بھی کہتا قبلہ آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے، ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے، اور بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بس یہ آخری قدم ملاحظہ فرما لیں کہ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے وائس، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے وائس، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے وائس، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ وہ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے میں نے 8 بجے کا وقت کہا تھا قبلہ کو منبر دینے کا، وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ پورا کیا۔ 5 منٹ باقی ہیں 8 بجنے میں۔ آئیے میں گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین عقائل حاج علی جناب مولانا افضل حیدر صاحب قبلہ نجفی افروز ممبر ہو، مولوی خطاب فرمائے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمعاندین۔ على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. عزیزان اکرامی، محبان اہل بیت، سوگواران حضرت سید الشہداء، ماتمداران حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی آمد کو قبول فرمائیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا، اور بالخصوص دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں میرے معبود جس وجہ سے ہماری نجات کا ذریعہ ہو وہ ذریعہ فرش عزا کو مقرر کرنا. عزیزان اکرامی، محبان اہل بیت،
بچند جملے آپ کے درمیان میں عرض کرنا ہے اور مال مجلس گریہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. زیادہ طویل گفتگو آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہے کہ واقعاً ابھی مجلس کا سلسلہ ہے اور آج کی یہ شب ایام عزا کی آخری شب کے عنوان سے ہے, 18 بنی ہاشم کے تابوت کے عنوان سے ہے. عزیزان گرامی, ہم آپ تو گریہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, لیکن حسین کی ایک دکھیاری ماں ہے جو ابھی تک تھکی نہیں ہے. عزیزان گرامی, بس چند جملے آپ کے درمیان میں اور ختم دعا انشاءاللہ. یہ ماہ غم, یہ ماہ محرم, یہ سیاہ لباس کا زیب تن کرنا, یہ آنکھوں سے اشکوں کا جاری ہونا, یہ ہلال محرم کو دیکھ کر ہمارا دل, ہمارا فرش عزا, ہمارا غم, ہمارا دل محمون اور مغموز کے شرکت ہو جانا, یہ سب ہماری امام حسین علیہ السلام سے عقیدت ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو صرف دعوی زبانی کافی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, بلکہ اب اس اللہ کی عبادت کر کے ہمیں بتانا پڑے گا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. اللہم صلی اللہ. تو جیسے دعوی زبانی قابل قبول نہیں ہے, بلکہ اب اللہ کی عبادت کر کے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو صرف دعوی زبانی کافی نہیں ہوگا, اب اس رسول کی سے سچے دل کے ساتھ رسول کی رسالت کی گواہی دینا پڑے گی کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں تو صرف دعوی زبانی کافی نہیں ہوگا, اب قرآن کی تلاوت کر کے بتانا پڑے گا کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. اگر صرف یا حسین کر لینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ حسین کو معرفت کے ساتھ ماننا یہ یقینی دلیل ہونی چاہیے کہ حسین کو معرفت کے ساتھ مانتے ہیں. آج پورے عالم اسلام میں, پوری دنیا کا آپ مشاہدہ فرمائیے تو کوئی ایسا بشر نہیں ہوگا جو حسین کی شخصیت سے آشنا نہ ہو. حسین کی شخصیت سے ہر انسان آشنا ہے, چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مذہب کا ہو, لیکن وہ حسین کو جانتا ہوگا. اور فرش عزا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یزید ملعون نے اپنی دور خلافت میں 3 بڑے اہم کام انجام دیے. یزید نے 3 بڑے اہم کام انجام دیے, جس میں پہلا کام یہ تھا کہ ملعون نے مدینے پہ حملہ کروایا, مسجد نبی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی اور روضہ رسول کو استبل میں تبدیل کر دیا. دوسرا اس نے جو کام انجام دیا ہے, خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی گئی, چھت کو گرا دیا گیا, دوسرا کام. اور تیسرا کام جو سب سے اہم اور سب سے بڑا تھا, جو اس کا باپ کہتے کہتے مر گیا کہ دیکھو سب کر لینا, کبھی حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا. اسی ملعون نے حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا. لیکن اگر آج آپ پورے عالم اسلام سے یہ بات پوچھئے کہ یزید نے اپنے دور خلافت میں 3 کام انجام دیا, تو 2 تو اکثریت بتا ہی نہیں پائے گی کہ 2 کام اس نے کون سے انجام دیے. لیکن ایک ایسا کام ہے, فرش عزا کا معجزہ یہ ہے, ایک ایسا کام یہ ہے کہ مذہب اسلام کی بات جانے دیے, آپ عالم اسلام کی بات لیے, پوری دنیا سے اگر شخص سے پوچھئے کہ حسین کو کس نے قتل کیا, فوراً جواب دے گا یزید نے قتل کیا. یعنی فرش عزا کا معجزہ یہ ہے کہ حسین نے یزید کو چھپنے نہیں دیا. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی, فرش عزا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حسین نے اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دیا. یہ فرش عزا, یہ واہ و گبکا, یہ گریہ و زاری, یہ سب ہمارے نجات کا ذریعہ ہے, ہمارے ایمان کی بقا ہے, ہمارے ایمان کی شناخت ہے, پہچان ہے. اور ہمارے درمیان میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں عزیزان گرامی, صرف 2 چیزیں ہیں, یا تو علی کی ولا ہے یا تو حسین کی عزا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے درمیان سے لے لی جائے تو ہم چلتی پھرتی لاش ہو سکتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. یا تو علی کی ولا ہے یا پھر حسین کی عزا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے عزیزان گرامی. بچند جملے آپ کے درمیان میں عرض کرنا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ فرش عزا, بیاہ و بکا, گریہ و زاری, اب یہ ہمارے درمیان میں کہا جاتا ہے. بھئی سوال دیکھیے ادھر سے آتے ضرور ہیں. سوال کیا ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی ساری مجلسیں کیوں, اتنے سارے فرش عزا کیوں, اتنی مجلس کرنے سے فائدہ کیا ہے. اب ہم غیروں کو جواب نہیں دیتے ہیں, اب ہم اپنوں کو جواب دیتے ہیں. غیر اب ہم سے سوال ہی نہیں کر رہے, ان کو اعتراض ہی نہیں, اب اپنے اعتراض کر. اتنی ساری مجلسیں کیوں, اتنے سارے فرش عزا کیوں. اسی کی جگہ فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کو قرآن کی تلاوت بخشی جائے, قرآن کی تلاوت کری جائے, قرآن پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت کری جائے. دیکھیے قرآن کی تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے.
ہمارا ایمان بھی ہے قرآن کے اوپر، اور مسلم ایمان ہے کہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ہم اپنی ہر مجالس اور محافل سے پہلے تلاوت قرآن پاک کا ذکر ہوتا ہے، پھر نعت پاک ہوتی ہے، تب محافل سے مجلس سے پہلے پھر ہمارا ذکر بیان ہوتا ہے. تو ہر مجلس اور محافل سے پہلے ہم اپنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ مجلس میں کرنے سے فائدہ کیا ہے، اس کی جگہ قرآن کی تلاوت کرنے چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن عزیزان گرامی جو انہوں نے اعتراض کیا ہے اس کا جواب اس طریقے سے دینا پڑے گا کہ جب جناب ابراہیم نے پروردگار سے کہا پروردگار میں نے سنا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، کہاں کر لیتا ہوں، تو پروردگار دکھا دے کیسے زندہ کرتا ہے. آواز قدرت آئی ہے ابراہیم کیا میرے اوپر ایمان نہیں ہے؟ پروردگار ایمان تو ہے، لیتمئن قلبی، اپنے اطمینان قلب کے لیے مجھے دکھا دے کہ کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میرے اوپر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا پروردگار ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے دکھا دے کیسے زندہ کرتا ہے. اس کا مطلب ایمان الگ شے ہے، اطمینان قلب الگ شے ہے. ایمان الگ لفظ ہے، اطمینان قلب الگ لفظ ہے. اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس کی جگہ قرآن خوانی کرنا چاہیے، تو دیکھیے قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، اور مجلس عزا برپا کرنا یہ اطمینان قلب کی دلیل ہے. حسین کی مجلس ہے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد، مجلس کرنا اللہم صلی علی محمد، مجلس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، ماتم سے ہمارے سینوں کو سکون ملتا ہے. اور اللہ نے یہ نعمت صرف انہی کو عطا کری ہے کہ جن کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے. ہر کسی کو اللہ نے یہ نعمت سے سرفراز بھی نہیں فرمایا ہے، بلکہ انہی کے سینے میں یہ نور کو صراحت کیا ہے کہ جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نماز بچانے نہیں جا رہے ہیں، امام روزہ بچانے نہیں جا رہے، امام حج بچانے نہیں جا رہے، امام نے عبادت الہی کو بھی بچایا ہے. اس میں کو بھی کہہ سکتے ہیں، صرف نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امام نے صرف نماز بچائی، امام نے صرف روزہ بچایا. امام نے عبادت کو بھی بچایا ہے. امام نے کربلا کے میدان میں پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے. اور کرے گا. اب یہ کہا جاتا ہے امام نماز بچانے نکلے، امام روزہ بچانے نکلے، امام حج بچانے نکلے، امام نے عبادت الہی کو بچایا. یہ سب عبادت الہی مقصد کربلا ہو سکتا ہے، مقصد کربلا ہو سکتا ہے. نماز مقصد کربلا ہو سکتی ہے، حج مقصد کربلا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ مقصد کربلا ہو سکتی ہے، جہاد مقصد کربلا ہو سکتی ہے، شجاعت مقصد کربلا ہو سکتی ہے، حج مقصد کربلا ہو سکتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں مقصد کربلا. علی کی ولایت ہے بنیاد کربلا، علی کی ولایت ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے حلق میں ہاتھ ڈال کر دشمن کے دل کی بات نکلوا لی، مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کیا جواب دیا گیا؟ لبغض ابیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. یہ جو کربلا ہمارے درمیان میں آئی ہے یہ علی کی ولایت کی بنیاد پر آئی ہے. جب ان کا مقصد ہی علی کی ولایت ہے تو ہمارا فرش عزا کا مقصد بھی ہونا چاہیے علی کی ولایت. دشمن کا مقصد علی کی ولایت ہے تو ہمارے بیان کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ علی کی ولایت. تو عزیزان گرامی اب یہ اعتراض ہمارے سامنے ہوتا ہے. دیکھیے اعتراض بہت ہوتے ہیں اور ہمارا حق بھی بنتا ہے، اور ممبر کا حق ہی یہی بنتا ہے کہ یہاں سے جواب دیا جائے، کیونکہ جب سوال وہاں سے ہوگا تو جواب بھی یہاں سے دیا جائے گا، اعتراض وہاں سے ہوگا تو اعتراض کا جواب بھی یہاں سے دیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب ان کے ہندہ کی اولادیں بولیں گی تو حمزہ کی اولادیں خاموش نہیں رہیں گی. جب ہندہ والے بولیں گے تو حمزہ والے بھی خاموش نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی اعتراض بہت ہوتے ہیں. اب میں اپنے بات پر آ رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول کی سیرت کو دیکھتے جاؤ، اپناتے جاؤ. جو رسول دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. یعنی رسول کی سیرت اب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے ہر اعتبار سے، ہر احکام میں. رسول نے ہم کو جو لیا وہ ہم نے لے لیا، کیونکہ خود ارشاد فرمائے کہ جو رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے انکار کر دے وہ چیز اس سے رک جاؤ، انکار کر دو. اب رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو رسول نے ہمیں عبادت الہی بھی دی ہے، رسول نے ہمیں احکامات بھی دیے ہیں. ہم اللہ کے پاس لینے تو گئے نہیں ہیں، نہ اللہ اتر تک ہم تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. تو رسول نے احکام نبی کے ذریعے سے پہنچوائے ہیں. جتنے احکام رسول کے ذریعے سے ادھر بھجوائے، تو جب وہاں سے نبی لے کر آیا ہے
تو اب ہم بھی اللہ تک اپنے دعاؤں کو پہنچا نہیں سکتے ہیں. جب لایا ہے نبی تو ہمارے دعاؤں کو لے کر بھی نبی جائے گا. اب ہمارے درمیان میں کچھ ایسی شخصیتیں ہونا چاہیے کہ جن کا بیک وقت وہاں سے بھی رابطہ ہو اور انسانوں کے درمیان بھی رابطہ ہو. دکھانے میں تو وہ انسانی بشر ہوں لیکن اصل میں نورانی شخصیت میں ہوں. غور کریں عزیزان گرامی, اب جن کا وہاں سے بھی رابطہ ہو اور یہاں سے بھی رابطہ ہو. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جو رسول کرتے جائیں اس کو کرتے جاؤ. رسول ہمارے لیے. اب رسول نے ہم کو سارے احکامات لا کر دیے. اب جب رسول کی ہم نے زندگی کے اندر غور کرنا شروع کیا تو رسول کی زندگی کے اندر سب سے پہلا کام ظاہری طور پر سب سے پہلا کام جو نظر آیا وہ رسول کا ہمیں کیا نظر آیا؟ دعوت دیتے ہوئے نظر آئی. کون سی دعوت؟ دعوت اسلام. رسول نے مکے میں اعلان کیا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو. کس کی؟ اسلام کی. اب جب دعوت اسلام رسول نے دینا شروع کری ہے, اب جب ہم رسول دعوت اسلام پہ مکے والوں کو بلائے جا رہے ہیں, کوئی مسلمان آنے کو تیاری نہیں. کوئی مسلمان آنے کو تیاری نہیں. کیوں؟ اسلام کے نام پہ بلایا جا رہا ہے, حق کے لیے بلایا جا رہا ہے, تو کوئی آنے کو تیاری نہیں ہے. اب جب کوئی آنے کو تیاری نہیں ہے تو میں اپنی زبان میں کہوں کہ جب رسول نے دیکھا کہ کوئی آنے کو تیاری نہیں ہے تو رسول نے اپنا پیترا بدلا. رسول نے اپنا پیترا بدلا. کیا کہا کہ جب اب یہ اسلام کے نام پر نہیں آ رہے ہیں, اب ان کو کھانے کے نام پر بلاؤ. اب ان کو کھانے کے نام پر بلاؤ. لیجئے جو لوگ اسلام کے نام پر نہ آئے اب وہ کھانے کے نام پر آ گئے. لیجئے دسترخوان بچھایا گیا, دسترخوان کھانا پکا گیا, کھانا بنایا گیا. باتیں اسلام کی ہیں, باتیں شریعت کی ہیں, باتیں دین کی ہیں. بلایا کہاں گیا؟ ابو طالب کے گھر میں. اب جب ابو طالب کے گھر میں بلایا گیا تو میزبان کون بنا؟ ابو طالب بنے. جب میزبان ابو طالب بنے تو کھانا ابو طالب نے پکوایا, رزق ابو طالب کا ہوا, بوٹیاں ابو طالب کی ہوئی, بریانی ابو طالب کی ہوئی. کیوں؟ جن کے باپ داداؤں نے ابو طالب کے دسترخوان کی بوٹیاں نوچی, آج انہی کی اولادیں ابو طالب کو کافر بتائے جا رہی ہیں. انہی کی اولادیں کہ جن کے باپ داداؤں نے ابو طالب کا رزق کھایا ہو, وہی ان کی اولادیں آج بھونک رہی ہیں. تو عزیزان گرامی لیجئے اسلام کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں. دسترخوان بچھایا گیا. جب پورا شکم سیر مکے والے ہو گئے, اب یہاں پر اللہ کا حبیب کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں, شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں. ساری باتیں کرنے کے بعد اب رسول اللہ نے پہلا عمل انجام دیا. یہاں پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہ دیکھو جو کوئی میری نصرت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو اپنا بھائی بناؤں گا. یہ رسول اللہ نے سب سے پہلے دعوت اسلام, جسے ہم اور آپ کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ, اس میں کیا وعدہ. کیا وعدہ کیا؟ جو کوئی میری نصرت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو اپنا بھائی بناؤں گا. لیجئے کوئی نہ کھڑا ہوا, ابو طالب کا بیٹا بلند ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے, اب میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا. لیجئے ایک وعدہ نبی کا ہو گیا, ایک وعدہ علی کا ہو گیا. نبی نے وعدہ کیا جو میری نصرت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو اپنا بھائی بناؤں گا. لیجئے علی بلند ہوئے کہ یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا. لیجئے ایک نبوت کا وعدہ, ایک امامت کا وعدہ. اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. ابھی اسلام گھٹنیوں چل ہی رہا تھا کہ دشمن اسلام ظاہری طور پر جو اسلام قبول کرے ہوئے تھے وہ دشمن اسلام کا چھپ چھپ کر ساتھ دینا شروع کر دیا. لیجئے نبی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ راستوں میں کانٹا بچھائے جا رہے ہیں, نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں, معاذ اللہ نبی کے اوپر جانوروں کی غلاظتیں پھینکے جا رہے ہیں. جب ان سے بات نہ بنی تو بچوں کو مقابلے میں لیا ہے کہ دیکھو جادوگر جا رہے ہیں, یہ ساحر جا رہے ہیں, یہ مجنون جا رہے ہیں, یہ دیوانے جا رہے ہیں. اب رسول کے اوپر بہتان تراشی ہونا شروع کر دی. اب آئی بات علی کی, کیونکہ وعدہ کیا ہے نصرت کا. اب علی کھا کر کھڑے ہوئے کہ جو کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے. علی نے نکالی کھجور کی گٹھلی تو کسی کا سر پھوڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا ہاتھ توڑا. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ نبی کی نصرت کا وعدہ کیا ہے. تو لیے علی نے اپنی ساری زندگی علی کی نصرت کا وعدہ کر لیا. اب بات آئی ہے رسول کی کہ رسول اپنی نصرت کا وعدہ کرے. لیجئے غدیر کے میدان میں جیسے ہی پہنچے حکم پروردگار آیا, بنا دو اپنا بھائی, بنا دو اپنا جانشین. جیسے ہی رسول نے اپنا بھائی بنا دیا, اپنا جانشین بنا دیا, تو یہاں علی کی خلافت کے انکار کرنے سے علی کی فضیلت پہ حرف نہیں آئے گا, علی کی ولایت پہ حرف نہیں آئے گا, بلکہ حرف آئے گا رسول کے وعدہ خلافی کے اوپر. حرف آئے گا کہ رسول کے وعدہ خلافی کے اوپر. اس میں علی کی فضیلت نہیں گھٹتی ہے, بلکہ معاملہ آ جائے گا کہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی وعدہ خلافی مسلمان کر رہا ہے. کیونکہ رسول وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. لیجئے یہ وعدہ ہو گیا ایک نبی کا,
اور ایک وعدہ ہو گیا علی کا. اب دونوں نے جو اپنا وعدہ کر لیا, یا اللہم صلی علی محمد, لیجئے دو وعدے ہو گئے, ایک نبی کا وعدہ ہو گیا اور ایک علی کا وعدہ ہو گیا, ایک نبوت کا وعدہ ہو گیا, ایک امامت کا وعدہ ہو. یہ وعدہ کر دیا. اب آئیے اور وعدے آپ کو دکھا دوں. دیکھیے جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت والوں سے کیا ہے وعدہ. کیا وعدہ کیا؟ آؤ سیدھے راستے پر, آؤ صراط مستقیم پر, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دے دوں گا. یہ ہر نبی وعدہ کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ صراط مستقیم پر, مجھے برحق نبی جانو, اللہ کو ایک مانو, میرے اوپر جو کتاب و صحیفہ آیا اسے برحق مانو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت دے دوں گا. دیکھیے ہر نبی نے کیا ہے اپنی امت والوں سے وعدہ, لیکن کسی نبی نے جنت دی نہیں ہے. صرف وعدہ کیا ہے کہ دیکھو آؤ صراط مستقیم پر, میں وعدہ کرتا ہوں جنت دے دوں گا. ہر نبی نے وعدہ کیا ہے لیکن جنت دی نہیں ہے. جنت ملے گی روز محشر میں. ہر نبی نے وعدہ کیا ہے کہ آؤ صراط مستقیم پر, میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت دے دوں گا, لیکن کسی نبی نے جنت دی نہیں ہے. سلام ہو عظمت حسین پر کہ شب عاشور اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے, سعید یہ تمہاری جنت ہے, زہیر یہ تمہاری جنت ہے, حبیب یہ تمہاری جنت ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد کو. یا علی مدد, اللہم صلی علی محمد و آل. دیکھیے یہاں پر حسین نے صرف وعدہ نہیں کیا ہے, اسی وقت وعدے کو پورا کر دیا ہے. چراغ گل کیا, گل کرنے کے بعد جسے جانا ہو چلا جائے. میں ضامن ہوں اس کی جنت کا, میں ضامن ہوں, لیکن کوئی جانے کو بھی تیار نہیں ہے. جنت کو دکھانے کے باوجود کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. لیجیے حسین کا وعدہ ہے, نبیوں کا بھی وعدہ ہو گیا, انبیاء کا بھی وعدہ ہو گیا, نبی کا بھی وعدہ ہو گیا, علی کا وعدہ ہو گیا, حسین کا وعدہ ہو گیا. اب آئیے آپ کو ایک قرآن کا وعدہ دکھا دیں جو اللہ نے وعدہ کیا. اللہ بھی وعدے کر رہا ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں. یہ اللہ کر رہا ہے وعدہ. اور یہ وعدہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, ائمہ کے لیے بھی ہے, انبیاء کے لیے بھی ہے. بھئی اللہ کا جب کلام آتا ہے تو کسی واحد بشر کے لیے نہیں آتا, ہر ایک انسان و بشر و نورانی شخصیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. یہ اللہ کر رہا ہے وعدہ. انسانوں کی بات تو جانے دیجئے, اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے بندے اس کے ہیں کہ سر سجدے میں ہے, شمر کا خنجر چل رہا ہے لیکن تذکرہ اللہ کا ہو رہا ہے. ایسا ذکر کرنے والے کہ شبر کا خنجر چل رہا ہے لیکن تب بھی سر سجدے میں ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے ایسے اس کا ذکر کرنے والے کہ مسجد کوفہ کے محراب ہے, ابن ملجم کی ضربت لگ رہی ہے لیکن جاتے جاتے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایسے اس کے بندے ہیں کہ جاتے جاتے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سر پہ خنجر چل رہا ہے, گردن پہ خنجر چل رہا ہے لیکن ذکر اللہ کا ہو رہا ہے. تو اہل بیت نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے. جب تک یہ رہے تب تک انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, اور جب دنیا سے جانے لگے تو جاتے جاتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک وہ رہے گا تب تک ان کے ذکر کو زندہ رکھے گا, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک اہل بیت کے ذکر کو زندہ رکھے گا. اب یہ جو آپ کو ساری دنیا سے ہر مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں, یہ احسان ہے حسین کا, اور ہر گھر میں عزا خانہ سج رہا ہے, یہ احسان ہے ذات پروردگار کا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد کو. یا احسان ہے یہ فرش عزا, ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان یہ وعدہ کر رہا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور جب اللہ وعدہ کر لے گا تو امت والوں سے وعدہ خلافی کر نہیں سکتا ہے. یہ جو فرش عزا ہے
یہ جو عزاخانہ ہے، یہ جو سجایا جا رہا ہے، عزیزان گرامی اگر آپ پوری دنیا کا محاذہ کریے، پوری دنیا کو غور سے دیکھیے تو ہم شیعہ قوم ایک مٹھی بھر ہیں، ایک مٹھی بھر ہم شیعہ قوم ہیں، یا یوں کہوں کہ جیسے دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہوتی ہے ہم ویسے ہیں، ادھر سے نکلے تو ادھر دانت کاٹ لے، ادھر سے نکلے تو ادھر دانت کاٹ لے، ہر قوم ہمارے اوپر دیکھ رہی ہے کہ کب ان کو، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو قتل عام ہو رہا ہے وہ شیعہ قوم کا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خدا کا احسان ہے کہ نہ ڈرتے ہیں نہ تھمتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی تھمتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا وارث ہماری نگہبانی کر رہا ہے، صرف اس بنا پہ۔ تو عزیزان اکرامی لیجئے، یہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ نے بھی وعدہ کرا۔ ایک وعدہ اور دکھا دوں آپ کو، اللہ کا وعدہ ہو گیا، نبی کا وعدہ ہو گیا، باقی انبیاء کا وعدہ ہو گیا، علی کا وعدہ ہو گیا، حسین کا وعدہ ہو گیا، ایک ہماری شہزادی کا وعدہ ہے، ایک ہماری اللہم صلی علی شہزادی نے وعدہ کیا۔ یہ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں آئی ہیں فدق کے معاملے کو لے کر کہ بابا کا حق ہے یہ مجھے دو، میرا ورثہ ہے۔ یہ تو شہزادی دربار میں دعویٰ کرنے آئی ہے فدق کا، شہزادی کو دعویٰ نہیں چاہیے، چھوٹا سا باغ شہزادی کو کیا ضرورت تھی؟ جس کی ماں ملکۃ العرب ہو اس کو ایک چھوٹے سے باغ کی ضرورت ہوگی؟ جس کی ماں ملکۃ العرب ہو، عرب کی شہزادی ہو، اس کی بیٹی کو چھوٹے سے باغ۔ تو شہزادی آئیں کیوں ہیں؟ شہزادی صرف اس لیے آئی ہیں کہ کچھ مسلمانوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹانا تھا، کہ جیسے باپ نے چلتے چلتے یہ کہا تھا کہ لاؤ قلم و دوات، ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم راہ راز پر آ جاؤ گے، تو کیا کہا کہ نہیں دوں گا، میرے لیے کتاب خدا کافی۔ نبی کو معلوم تھا نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی مانگا۔ یا رسول اللہ کیوں مانگا؟ کہ رسول نے ایک کمرے کے اندر مسلمانوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، باپ نے حجرے کے اندر ہٹایا، بیٹی نے بھرے دربار میں نقاب سے چہرے کو ہٹایا، تو وہاں سے مسلمانوں کے چہروں کو نقاب کو ہٹایا۔ تو عزیزان گرامی یہ جو جناب سیدہ دربار میں آ کر رہی ہیں کہ میرے بابا کا حق ہے مجھے دو، یہ دعویٰ کر رہی ہیں، کس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں؟ کہ میرا حق ہے، میرے بابا کا ہے تو ورثہ میرا ہے، مجھے دو، یہ کیا ہے دعویٰ۔ اور وعدہ کیا کیا ہے؟ شب عید ہے، بچے آئے، اماں کل مدینے کے سارے بچے نیا لباس پہنیں گے، میرے پاس کپڑا نہیں، تو شہزادی نے اس وقت کیا کہا؟ آپ کے لباس درزی کے ہاں سلنے گئے ہیں۔ کس کے کیا؟ درزی کے ہاں۔ درزی تھا؟ نہیں۔ کپڑے تھے؟ نہیں۔ نیا لباس تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی شہزادی نے کہا آپ کے کپڑے درزی کے ہاں ہیں۔ صبح نمودار ہوئی، دق الباب کیا، کہا کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ لیجئے شہزادی نے رات میں کہا تھا نہ کپڑے تھے، نہ درزی تھا، نہ نیا لباس تھا، اور صبح رضوان جنت دق الباب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی آ گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہے اس بی بی کا دعویٰ کتنا سچا ہو سکتا ہے؟ دعویٰ کتنا سوچا۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر دوں، شہزادی نے کیا کہا تھا؟ کہ درزی کے ہاں، یہ نہیں کہا کہ کسی فرشتے کے ہاں، یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ ہے وہ صبح آ جائے گا، کہا درزی کے یہاں ہے۔ صبح آ گیا، اور آنے والا کون ہے؟ عام فرشتہ نہیں ہے، عام ملک نہیں ہے، رضوان جنت، جنت کا دربان، وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں کہوں گا رضوان اس سے اچھا موقع نہیں ہے اپنا انٹرو کرانے کا، اپنا اصل انٹرو بتاؤ تم کون ہو، اپنی شخصیت کو پہچنواؤ۔ کہو رضوان جنت آئیے، اللہ نے نیا لباس بھیجا ہے، درزی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کر بتاؤ، اپنا اصل انٹرو کراؤ کہ میں رضوان جنت ہوں، جنت کا دربان آیا ہوں، اللہ کے حکم سے کپڑا لے کر آیا ہوں۔ کہ اگر شہزادی نے جنت کا دربان کہا ہوتا تو اللہ ہم کو جنت کا دربان بنا کر بھیجا، کیونکہ فاطمہ نے درزی کہا ہے۔ اب میرا حق یہ بنتا ہے کہ اس در پر درزی بن کر جانا پڑے گا، کیونکہ کیا کہا ہے؟ درزی کیا ہے۔ میں کہوں گا اپنا اصل انٹرو کراؤ، رضوان جنت ہو تو رضوان جنت بتاؤ، اہل بیت کے در پر جا رہے ہو، اصل وجہ بتاؤ کہ کہو رضوان جنت آیا ہوں۔ کیا تمہیں یہاں پر شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ اس در پر جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، جبریل آ کر جاروب کشی کرتا ہے، مسکین بن رہا ہے، فقیر بن رہا ہے، اسیر بن رہا ہے، تم یہاں کر اپنا اصل انٹرو کرو، کہو کہ رضوان جنت آیا ہوں۔ کوئی تذلیل نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، شرمندگی نہیں ہو رہی ہے۔ کہا مجھے نہ دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو مدینے کی گلیوں میں جا کر دیکھ لو کہ جو نبی اپنے نواسوں کا ناخا بننے پہ نہ شرمائے تو میں رضوان جنت اس در کا درزی بننے پہ کیا شرما جاؤں گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
یا علی یا علی اللہم صلی علی۔ یہ کیا ہے جناب سیدہ نے وعدہ۔ اب شہزادی نے جب وعدہ کر لیا تو اللہ نے بھی اس وعدے کو فوراً پورا کیا ہے، سوچا نہیں ہے، لمحہ نہیں لگایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ شہزادی کے دہن سے جملہ نکلا کہ درزی کے یہاں ہے، تو اللہ نے فوراً رضوان جنت کو بھیجا جرائے سیدہ پر، اب تم جاؤ۔ اب عزیزان گرامی بس آخری بات، اور یہیں سے ربط مصاب انشاءاللہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی ایام عزا آیا اعتراض، رات رات بھر شب بیداری، رات رات بھر جلوس، رات رات بھر ماتم، کیا ہے یہ سب؟ رات رات بھر شب بیداری میں جا رہے ہیں، جلوسوں نکال رہے ہیں، انجمن نکالے، یہ انجمن رات رات بھر جہاں دیکھیے انجمن نکال رہے۔ تو اگر اعتراض کرنا ہے تو ہمارے اوپر اعتراض نہ کریے، اگر اعتراض کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر اعتراض کریے۔ اللہ نے سب سے پہلی انجمن فرشتوں کی نکالی ہے حسین کی مبارکباد دینے کے لیے۔ اللہ نے سب سے پہلی انجمن فرشتوں کی نکالی ہے جب حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کا کس کی قیادت میں؟ سردار ملائکہ کی قیادت میں، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور کہا کہ جاؤ سب لوگ مبارکباد پیش کرو، تبریک و تہنیت پیش کرو، رسول کو جا کر نواسے کی، آئے پوری انجمن چلی۔ بس آخری بات وہیں سے ربط مسائل کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ انجمن کیا ہے، تو اللہ پر اعتراض کریے۔ سب سے پہلی انجمن اللہ نے فرشتوں کی نکالی ہے، انسانوں کی نہیں نکالی ہے، اللہ کی نکالی ہے۔ لیجئے ادھر سے چلی، جو ادھر جو سارے فرشتوں کی ٹولی چلی، جب چلی، آپ حضرات سب جانتے ہیں، بس آپ کے ذہن کو قریب کرنا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بالوں پر جسے چھین لیا تھا، وہ پڑا ہوا تھا ایک جزیرے میں۔ جب اس نے دیکھا فرشتے سارے آسمان سے چلتے چلے آ رہے ہیں، اس نے بھی کہا فطروس کیا بات ہے، قیامت کا آ گئی کیا؟ کہ قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ رسول کے گھر جا رہے ہیں ان کے نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے۔ فطروس نے کچھ سوچا نہیں، بس جیسے ہی کہا کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، فوراً لپک کے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ فطروس سوچ لیتے، اللہ سے اجازت لے لیتے، ابھی تو بالوں پر چھیلے، آگے کچھ اور نہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ فطروس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، کہا مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ لادا جبریل نے اپنے پروں کے اوپر اور لاد کے لے کر آئے، سلام علیکم، سلام، اللہ کی جانب سے آئے مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا ایک فرشتہ لایا ہوں، عطاب الہی کا شکار ہو گیا تھا، بالوں پر چھین گئے ہیں، تو لے کر آیا ہوں۔ رسول کی آغوش میں حسین ہے، حسین سے مسنی کروا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں حسین کے جھولے کی طرف سے، حسین کی آغوش میں ہے۔ خود نبی خدا دعا کر دے، میں کہوں گا یا نبی اللہ دعا کر دیے، حبیب خدا ہیں آپ، قرآن آپ کے اوپر آیا ہے، آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، آپ ہنس مس کر دیے، آپ دعا کر دیے، آپ کو نہیں دے رہے۔ کا معاملہ یہ ہے، اگر اس کو ہم سے چاہیے ہوتا تو بہت پہلے آ چکا ہوتا، اگر اس کو ہم سے چاہیے ہوتا تو بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ اس کو حسین سے چاہیے تو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ یہ اس وقت مجھ سے لینے نہیں آیا ہے، حسین سے لینے آیا ہے۔ لیجیے حسین کے جھولے سے مس کر لیا۔ اب جیسے ہی مس کر لیا، مل گئے بالوں پر۔ اب جب ملا، اڑنے لگا، اور کیا کہتے اڑ رہا ہے؟ انا عتیق الحسین، انا عتیق الحسین، پھڑپھڑائے جا رہا ہے، عتیق الحسین، عتیق الحسین، عتیق الحسین۔ فطروس ابھی غرور کی وجہ سے تمہارا بالوں پر چھینا، ابھی بھی ہوش نہیں آیا ہے، کہ یاد رکھو وہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، یہ حسین نے دیا ہے، حسین دے کر واپس نہیں لیتا ہے۔ یہ حسین کیا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس عزیزان، بس آخری بات ہو انشاءاللہ یہیں سے ربط مصاب ہے۔ یہ حسین کا عطا کردہ ہے، حسین کے جھولے سے مس ہوا ہے، حسین نے عطا کیا ہے۔ یہ مجرم کس کا تھا؟ فطروس مجرم کس کا تھا؟ جرم کس کا کیا تھا؟ کس نے بالوں پر چھینے تھے؟ اللہ نے۔ مجرم اللہ کا تھا، گنہگار اللہ کا تھا۔ عطا کہاں سے ہوا؟ حسین نے دیا، حسین نے عطا کیا۔ مجرم آسمان کا تھا، عطا زمین پہ ہوا ہے۔ مجرم اللہ کا، عطا حسین نے کیا۔ ہزاروں روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ کا گنہگاروں اہل بیت نے صحیح کر دیا ہے۔ ہزاروں گناہگار آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اللہ کے مجرم تھے لیکن اہل بیت نے عطا کر دیا ہے۔ کوئی ایک روایت دکھا دیے کہ حسین کا مجرم ہو، اللہ نے معاف کیا ہو۔
کہ حسین کا مجرم ہو. یا علی، یا کوئی ایک مجرم ہو، حسین کا مجرم ہو، اللہ نے معاف کیا. کوئی ایک روایت نہیں ملے گی، لیکن یہ اللہ کا مجرم تھا، حسین نے معاف کیا. بس عزیزان گرامی، بس آخری بات ہو یہیں سے ربط مسائل. تو اعتراض بہت طریقے سے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے اعتراض ہوتا ہے. تو اعتراض ہوتا ہے تو اس کا حق بھی بنتا ہے ممبر کا یہاں سے جواب دیا جائے. زبانیں اٹھتی ہیں تو زبانیں اٹھنے کے لیے قینچی بھی ہوتی ہے، تو قینچی بھی چلتی ہے. جب دشمن اہل بیت کی زبان چلے گی تو قینچی سے قطرہ بھی جائے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے وعدہ کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی میرا بندہ ہے رسول کی سیرت کو اپناتے جاؤ. رسول کی سیرت دیکھو اور رسول کی سیرت کو دیکھتے جاؤ اور اپناتے جاؤ. رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جو رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. بس آخری بات وہیں ربط مسائل انشاءاللہ. ایک نام تاریخ میں گزرا، آپ حضرات بہت جانتے ہیں. ایسا نام ہے کہ جس کو جناب سیدہ ان کے خواب میں آئی ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹوں کو آپ پڑھائیے، میرے بیٹوں کو آپ پڑھائیے. ان کے خواب درس تدریس ہوتی تھی، ہر طریقے کے لوگ، مزاج کے لوگ آتے تھے. اور آنے کے بعد ایک شخص کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ ہماری روایتوں میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے مولا نے فلاں خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی. ہمارے اور آپ کے سامنے اگر یہ کوئی روایت پیش کر دے تو ہم تو لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں گے، ہم تو لڑائی جھگڑے پہ اتر. لیکن کب کیسے علماء کو جواب دینا ہوتا ہے علماء سے سیکھے. کہ روایتوں میں ایک روایت ہماری یہ ہے کہ آپ کے مولا نے فلاں خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ لی ہوگی. انہوں نے جواب دیا پڑھ لی ہوگی نماز. یہ تمہاری روایت ہے نا، ہماری روایت تو نہیں نا، تم لوگ کا عقیدہ مانو جا کے. پڑھ لی ہوگی نا تو ہم سے کیا مطلب ہے. تو کہنے لگا آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے؟ کہا بالکل غصہ نہیں آ رہا ہے، بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے مولا نے فلاں خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ لی. کہا بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا ہے. اچھا تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ ارشاد فرماتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا مولا جہاں کھڑا ہو جاتا ہے جماعت اس کے پیچھے سے لگتی ہے. میرا امام جہاں کھڑا ہو جاتا ہے جماعت اس کے پیچھے سے لگتی ہے. اب اس کے آگے کوئی نہیں کھڑی جاتی. کہ اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا امام جہاں کھڑا ہو جائے امامت اس کے پیچھے سے ہوتی ہے. کہاں یہ میرے کہاں کی روایت ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا امام جہاں کھڑا ہو جائے جماعت اس کے پیچھے سے لگتی ہے. کہ اچھا یہ بتائیے جو ہماری روایتوں میں کہ امام کے پیچھے آگے کھڑا ہوا ہے، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام جہاں کھڑا ہو جاتا ہے جماعت اس کے پیچھے سے لگتی ہے اور امام جہاں کھڑا ہو جائے اس کے آگے یا تو دیوار ہوتی ہے یا تو ایک کھمبا کھڑا ہوتا ہے، یا تو دیوار ہوتی ہے یا تو کھمبا ہوتا ہے. اب تمہاری روایت میں ہے تو پہلے یہ نہ دیکھو کہ مولا کے آگے کھڑا ہوا تھا یہ جماعت پیچھے سے کی، بلکہ یہ جا کے پتہ کرو کہ جو میرے امام کے آگے کھڑا ہوا تھا اس کی نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد کے اوپر. اس کی نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. بس عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہمارا امام جہاں کھڑا ہو جائے مسلم ایمان ہے. ہم نے صرف علی ولی اللہ پڑھا نہیں ہے، صرف علی ولی اللہ نہیں لیا بلکہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھا ہے اور ڈنکے کے چوٹ پر پڑھا ہے، نہ کسی خوف سے نہ کسی ڈر سے پڑھا ہے. اللہ اور نبی کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور کسی کے ذات نہیں ہے. یا علی مدد. تو عزیزان گرامی بس آپ کی زحمت تمام. آج 18 بنی ہاشم کا تابوت اور ہماری جلوس ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آج ایام عزا کی آخری شب ہے. حسین ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ابھی تک ہم اپنے گھر کا عزا خانہ سجا رہے تھے، فرش عزا بچھا رہے تھے کہ حسین ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے مہمان آئیں گے. لیجئے وقت اتنے تیزی سے نکل گیا کہ اب ہم حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں. یہ الوداع صرف ہم لوگ ضمناً بات بولتے ہیں کہ حسین الوداع ہو رہے ہیں، بلکہ حسین ہمارے دل و جان سے جب تک ہماری جان ہے تب تک الوداع نہیں ہو سکتے ہیں. عزاداروں لیجئے حسین اب ہم سے رخصت آخر ہو رہے ہیں. ہم عزاداروں تھک تو جاتے ہیں، حسین پر گریہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن حسین
حسین کی ایک دکھیاری ماں جو اپنی کمر کو سنبھالے ہوئے، پسلیاں ٹوٹے ہوئے، وہ آج بھی اور کل بھی حسین کے اوپر گریا کر رہی ہے، اور یہی کر کے اپنے رومال کو پھیلاتی ہے، ہائے میرے بھیا کے آنسو، ہائے میرے بھیا کے رومال کے آنسو جو ان کے مرہم بن جائیں گے۔ ہاں عزادارو، آج کی شب بھی بڑی قیامت کی شب ہے عزادو، کل کی تاریخ جو تاریخ ہے وہ کل ہمارا وقت کا امام یتیم ہونے کی تاریخ ہے۔ عزادارو لیجئے، لٹا ہوا قافلہ جب مدینے سے چلا ہے اور مدینے سے کربلا آیا، اور کربلا میں جب حسین تمام شہداء شہید ہو گئے، بس ساری روایت آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ مدینے سے جب ایک مرتبہ شام سے رہائی ملی ہے اور یزید ملعون نے کہا کہ جائیے ہم آپ کو رہائی دیتے ہیں، جناب زینب کے پاس آئے سید سجاد اور آن کے کہتے پھوپھی اماں ہم کو رہائی مل گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے یزید سے کہو کہ ایک گھر خالی کرا دیں، ابھی ہم پہلے اپنے بھیا پہ گریا کریں گے۔ عزادارو، اگر جناب زینب کی نگاہ میں کوئی سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو جناب زینب وہ مانگتی، لیکن فرش عزا بچھا کر دکھایا ہے کہ فرش عزا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیجئے، یزید کے دربار کے باہر فرش عزا بچھائی گئی، 7 دن تک مسلسل گریا ہوا ہے۔ 7 دن کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد آن کے کہتے ہیں پھوپھی اماں اب بہت گریا کر لیا ہے، چلیے وطن واپس چلتے ہیں، اب بہت گریا کر لیا۔ لیجئے، دوسرے دن چلنے کی باری آئی ہے، صبح نمودار ہوئی، ساری محملیں تیار ہو گئیں، ساری بیوی اکٹھا ہو گئی، لیکن کیا دیکھا بیویوں میں رباب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب جب رباب نظر نہیں آ رہی ہے، پوچھا پھوپھی اماں رباب کہاں ہے؟ زینب سمجھ گئی کہ رباب کہاں ہوگی۔ اے سید سجاد، چلیے قافلہ لے کر چلیے، راستے سے رباب کو لے لیں گے۔ راستے جب چلا ہے تو کیا دیکھا؟ رباب ایک زندان کی چھوٹی سی کوٹری ہے، قبر سکینہ سے لپٹ کر آواز دے رہی ہے، اے سکینہ اٹھو اٹھو سکینہ، چلو وطن چلے سکینہ، ہمیں رہائی مل گئی سکینہ۔ لیجئے، رباب کو اٹھایا، جب اٹھانے لگی تو رباب اٹھتے اٹھتے شام کی عورتوں سے کہتی ہیں، اے شام کی عورتوں دیکھو، بڑی چہیتی بچی تھی یہ، حسین کو بڑی لاڈلی سکینہ تھی، جب کبھی تمہیں موقع ملے تو اس بچی کے قبر کے پاس چلتے چلے آنا۔ آزادارو، لیجئے قافلہ چلا۔ اب جب ایک ایسی جگہ پہنچا، وہاں سید سجاد نے آن کر کہا پھوپھی اماں اب راستے 2 ہیں، ایک مدینے کی طرف جاتا ہے، ایک کربلا کی طرف جاتا ہے۔ زینب نے کہا چلو کربلا چلے، اپنے بھیا کی قبر کی زیارت کو چلتے ہیں۔ لیجئے، اب اسیران اہل حرم حسین کا چہلم منانے کربلا کے لیے آ رہے ہیں۔ کربلا کا جو پہلا زائر جابر ابن عبداللہ الانصاری قبر حسین سے لپٹ کر گریا کر رہے ہیں۔ جب تھوڑی آہٹ محسوس کری کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون آ رہا ہے؟ کہا مولا، نظر ایسا آ رہا ہے کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہے، جھک جھک کے چل رہا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ جب تھوڑی اور قریب آئے، شام امامت کو سونگ کے سمجھ گئے۔ کہا مولا، جیسی قریب گئے چاہا کہ سید سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ دے، سید سجاد نے ہاتھ کو کھینچا۔ کہا مولا، جب مدینے میں بوسہ لیتے تھے تب آپ ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے، آج ہاتھ کیوں ہٹا لیا؟ کہا ہاتھوں کی ہتھکڑیوں نے میرا گوشت سارا کھا لیا۔ اے جابر، آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ، میرا بابا مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا۔ اے جابر، ہم یتیم ہو گئے۔ آزادارو، بس آخری روایت و ختم دعا۔ لیجئے، جابر سے اجازت لی، کہا جابر تھوڑا قبر سے دور چلے جاؤ، ہماری بیوی آ رہی ہیں، تمام مستورات آ رہی ہیں، سب آگے قبروں پہ گرا دیں گی۔ لیجئے، سارے وارثوں نے اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پہ گرا دیا۔ لیلا علی اکبر کے اوپر گرائی، ام لیلا گری، سب بیویاں جب گر گئی، ایک مرتبہ جب سامنے رباب آئی ہیں اور رباب نے حسین کی قبر سے گرایا، کہے میرے سید و سردار، آپ بھی یہاں رہ گئے، سکینہ شام میں رہ گئی، علی اصغر بھی یہاں رہ گیا۔ جناب زینب آئی، اے بھابھی اماں چلیے اب وطن چلے، اب مدینے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا، اے میری شہزادی، آپ کا اون محمد مارا گیا ہے، لیکن جب مدینے جائیں گی عبداللہ وہاں موجود رہیں گے۔ اے زینب، اب میں مدینے کس کے سہارے جاؤں؟ میرا حسین بھی مارا گیا، میرا علی اصغر بھی مارا گیا، میری سکینہ زندان شام میں ایک کوٹری میں قبر کے اندر۔ زندان شام میں
हेलो 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 यहाँ पे लगाए थे। आप हज़रात से गुज़ारिश है रास्ता बना दे। शब ताबूत अभी बरामद हो गए। जनाब निशान आदमी साहब ने काबात के फ़राइज़ अंजाम देने जा रहे हैं। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि रास्ता बना दे। आप बराबर से खड़े हो जाए ताकि रास्ता बन जाए, आने वालों को परेशानी ना हो। आप थोड़ा सा गेट से हट जाइएगा, रास्ता बनाइएगा। आप आज़ाद रास्ता बना दिएगा। शब ताबूत बरामद होंगे। मैं गुज़ार हूँ जनाब निशान आदमी साहब से। ये खींचेगा, ध्यान देना। ये खींचेगा, ये पीछे से मजमा जब आएगा तो खींचेगा ये। चादर के नीचे दबा दो, चादर के नीचे दबा दो। हम पैर से दबा लेंगे, चादर नीचे का तो पैर से दबा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भी आवाज़ बढ़ा दो इसको। सलाम इस्मते ज़हरा की बेसदार सलाम। सलाम ममलकते गम की ताजदार सलाम। सलाम सिबते नबी की शरीक कार सलाम। सलाम
جرأت حیدر کی یادگار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسنوں تو آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دوا بنائے ہوئے، صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کے جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آج ایام عزا کی آخری شب ہے۔ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ فلک پہ ہلال محرم دیکھے گا، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ معصوم علم شہزادی کونین بنت رسول بی بی آپ کی بارگاہ میں یہ روتے ہوئے عزادار دعا کر رہے ہیں، اگر کوئی کوتاہی اور کمی رہ گئی ہو تو بی بی معاف کیجیے گا، کچھ نہیں چاہیے، بس ان عزاداروں کو دعا دے دیجیے تاکہ آئندہ سال پھر فلک پہ ہلال محرم دیکھیں۔ رونے والوں، آپ کے درمیان بطول شہزادی کا تارا چمن ہے۔ اس بی بی کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ زینب شام غریبہ لاشوں کے درمیان اکیلی تھی، عباس غازی نے فرات آباد کر دی تھی، حسین بے کفن مقتل میں تھے، اکبر ایڑیاں رگڑ چکے تھے، آل محمد کے ہاں سسکیاں تھیں۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر کہ جو 28 رجب 60 ہجری کو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلی، کربلا پہنچی، حسین ابن علی نے آواز دی، زینب منزل آ گئی، کربلا آ گئی، یہی ہمارا مدفن ہے اور یہی ہماری منزل ہے، کل یہاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب۔ لگیں گے زینب، آج موجود ہے جو کل نہ ملیں گے زینب، آج جو کہنا ہے وہ بھائی سے کہلا خواہر، آج جو کہنا ہے وہ بھائی سے کہلا خواہر، عشر کے بعد تمہیں کل نہ ملیں گے زینب، کل یہاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب، تم بہت روگی میت سے لپٹ کر میری، تم بہت روگی میت سے لپٹ کر میری، تم
اٹھیں گے زینب کل یہاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب اپنے عباس کے شانوں کے بھی بوسے لے لو اپنے عباس کے شانوں کے بھی بوسے لے لو کل تیرے بھائی کے شانے بھی کٹیں گے زینب بے ردا ہو کے یہاں سے جو چلو گی خواہر بے ردا ہو کے یہاں سے جو چلو گی خواہر ہم بھی نیزے پہ تیرے ساتھ چلیں گے زینب لگیں گے زینب تم اٹھاؤ گی مگر ہم نہ اٹھیں گے زینب سلام ہمارا اس بیوی پر کہ جس کے کلیجے پر زخم ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے سو گواروں کسی پر اگر انسان حملہ ور ہوتا ہے ہاتھ سہارا بن جاتا ہے لیکن سلام ہو اس بیوی پر کہ جس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا پتھر مارے جاتے تھے تو پیشانی سے خون تازہ ابلتا تھا وہ بیوی عارف نبوت و امامت کائنات اس بیوی کی مرہون منت ہے جس نے فرش ازا جیسی عظیم امانت ہمارے حوالے کی بیوی زمانہ تمہاری مظلومی کو روتا رہے گا سوگواران امام مظلوم کربلا علی کی عزت ماں بیٹی ہے زینب لیکن پتہ ہے جس نے اپنے بابا علی سے بھی کبھی کچھ نہ مانگا وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے سلام ہو اس بیوی پر جسے زمانے نے زینب پہچانا ہے آج جنازے اور تابوت کی شبیہ جس کی زیارت کے لیے آپ کھڑے مگر بیوی کہنا اتنا سا ہے کہ تمہاری غربت کو زمانہ سلام کرتا ہے بیوی تم پہ رونے کے لیے عزادار و سوگوار آئے اے شہزادی آقا زادی عزاداری میں تمہاری مظلوم بھیا کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہم سوگواروں کو معاف کر دیں بیوی تیرے غریب بھیا پہ رونے کے لیے آئے ہیں ایک فقرہ سے کہوں گا اور اس کے بعد چونکہ مجھے بار بار منتظمین کی ہدایت ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اختصار ملحوظ خاطر رکھا جائے میں انشاءاللہ اسے پیش نظر رکھوں گا تاکہ بہت طویل نہ ہو اور آپ گریے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں میں آپ سے کسی سے یہ نہیں کہوں گا گھٹ گھٹ کے روئیے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے لیکن یاد رہے ایک 4 برس کی سکینہ تھی جو عصر عاشور جب چچا فرات پہ جا رہا تھا تو دوڑی ہوئی گئی تھی اپنے ہاتھوں سے آئی تھی مشق باندھا تھا لیکن زندان میں دیواروں کا سہارا لے کے چل رہی تھی عباس بھتیجی نے تمہیں یاد بہت کیا ہے سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے تابوت زیارت کے لیے آنے والے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے آپ یہاں آئے نہیں ہیں آپ یہاں لائے گئے ہیں آپ آئے نہیں ہیں آپ یہاں لائے گئے ہیں پوچھئے کیسے میں بتاؤں آپ کو بہت چھوٹے تھے آپ جب ماں اپنی آغوش میں لے کے عزا خانوں میں جاتی تھی اور ہائے حسین ہائے مظلوم
ہائے غریب زہرا کہہ کے ماتم کرنا سکھاتی تھی، تھا نہیں تھا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان سے پوچھو، جب گھر جاتے ہیں تمہارے راتوں میں چھپ چھپ کے تمہارے حق میں دعائیں کرتی ہے۔ جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھو انہیں ماں کتنی یاد آتی ہے جب شب بیداری جلوسوں سے لوٹ کے جاتے ہیں۔ ایک فقرہ کہوں، بی بی ثانیہ زہرا زینب، اتنا بڑا مجمع تمہارے غریبوں کا تابوت اٹھانے کے لیے آیا ہوا ہے، کس کا جنازہ کہ جن کی لاشیں مقتل میں پڑی ہوئی تھیں، بے کفن تھیں۔ 11 محرم کو جب یہ بی بی گزری ہے تو لوٹ کے جب مدینے آئی تو نانا کے پاس جا کے ایک فقرہ کہا تھا، نانا نواسی آئی ہے، نانا کیا اپنی زینب سے ملاقات نہ کرو گے، نانا کیا احوال سفر نہ پوچھو گے، نانا جب پردیسی لوٹ کے آتے ہیں تو سامان سفر لاتے ہیں، نانا زینب خالی ہاتھ نہیں آئی ہے، اپنے ساتھ سامان سفر لائی ہے۔ زینب نے اپنے پاس سے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا، نانا کی تربت پہ رکھ دیا، تربت نبوی لرزنے لگی، آواز دیا زینب ہٹا لے اسے، زینب ہٹا لے اسے۔ کیا ہوا نانا؟ جس کی تم نے ناز برداری کی تھی اس نواسے کا خون آلود کرتا نہ دیکھ سکے، نانا جسے ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میں چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، میں کہتی تھی میرا بھیا غریب ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہا، شمر کچھ تو رحم کھا حسین پر، اللہ اکبر۔ اور نانا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا، میرا بھیا مرثیہ پڑھ رہا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، اے نانا زینب آئی ہے۔ سوگواروں آج اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع کہاں گیا؟ کربلا۔ کیا کرنے کا؟ اربعین کرنے گئے تھے نا، لیکن آپ تو رو رہے ہو، شاید آپ نہیں جا سکے تو پھر دعا کر لو، آخری شب ہے، معصوم عالم شہزادی کونین آئندہ سال آپ کو کربلا 40 کے لیے لے جائیں زیارت کرنے کے لیے۔ مجھے 2 باتیں صرف کہنی، اسی پہ تابوت آنے لگیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے رونے والوں۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ بہت دیر تک کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، کھڑا رہنا سکینہ کے حصے میں تھا، جو پنجوں کے بل کھڑی رہتی تھی۔ مجھ سے میرے بھائی نے کہا بی بی کا ذکر بیچ میں کرتے رہنا، پنجوں کے بل کھڑی رہتی تھی۔ شم تازیانے مارتا تھا، سفر طے کرتی تھی، سجاد سے کہتی تھی بھیا پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، بھیا ابھی کتنا سفر اور باقی رہ گیا، بھیا ان سے کہہ دو میں سفر کرنے کو تیار ہوں، یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں، بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں۔ اللہ جن کے بھائیوں کے جنازے آنے والے ہیں وہ بی بی سفر طے کر رہی ہے۔ ابھی 40 میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک چھوٹی سی بچی کربلا میں زائرین کی خدمت کے لیے، آپ تو یہاں سے بھی بہت لوگ جاتے ہیں، عرب کا کوئی زائر اپنے تمام لوگوں کے ساتھ زائرین کی خدمت کے لیے آیا تھا، تو ایک بچی اس کے قریب چلی گئی، وہ جا کے کہتی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم اتنے لوگوں کے ساتھ زائرین کی خدمت کے لیے آئے۔ اس نے ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کر لیا، یہ جو تھا نا اس نے منہ پہ تماچے مار کے رونے لگا۔ سوال سنیے گا کیا تھا؟ وہ کہتی ہے یہ بتاؤ آج اتنا بڑا اہتمام ہے، کل جب میری چھوٹی شہزادی گزری تھی تو کیا ایسے استقبال ہوا تھا؟ رو کے کہتا نہیں، حسین کی بیٹی روتی بھی مقتل سے گزر گئے۔ اچھا جانے والے بھی کیسے ہیں، زیارت کرنے والے بھی کیسے ہیں؟ خدا کرے یہ پردہ دار بہنیں سلامت رہیں، یہ جو جوان رو رہے ہیں ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رہے۔ لیلا کے اکبر کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بی بی ابھی زیارت کے لیے اسی سال کا واقعہ 40 میں جا رہی تھی، جوان بیٹا ساتھ تھا، ماں نے کہا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، چلو کربلا 40 کر کے آ جائیں۔ بیٹے نے کہا اماں اسی دن کے لیے تو بالا تھا، چلو زیارت کرنے چلیں۔ قافلے کے ساتھ چل پڑے، راستے میں سینے میں اس کے تیز درد اٹھا، چہرے پہ موت کی زردی نمایاں ہوئی، بیٹے نے دم توڑ دیا۔ پورا قافلہ نے دیکھا کہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ قافلے والوں نے کہا بی بی تمہارا بیٹا تو مر گیا؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹے کو لے کے وطن واپس چلی جاؤ، ہم زیارت کرنے جائیں گے۔ جواب سنیے گا، وہ ماں رو کے کہتی ہے کہ نہیں میں بیٹے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بیٹے کی میت گھر بھیج دو، میں لیلا کے اکبر کا چیڈم کرنے جاؤں گا۔
میں لیلا کے اکبر کا چہلم کرنے جاؤں گی۔ اے رونے والوں، یہ مائیں ہیں، دنیا پوچھ رہی ان کا کلیجہ کہاں سے، یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ان ماؤں نے سنا ہے، ذاکرین بیان کرتے، بیٹے کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، شام کی عورتیں کہتی تھیں کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ آواز دیتے تھے نہیں، وہ ماں زندہ ہے۔ رونے والوں، قیامت ہے، میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ کربلا احساس کا نام ہے، کلیجہ پھٹ جاتا۔ حسین، آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ آزادار مظلوم کربلا، سوگواران امام مظلوم کربلا، بی بی نے 11 محرم کو روتے ہوئے لاشوں کے درمیان سے گزر گئی تھی، لوٹ کے جب نانا کے پاس آئی، میری طرف دیکھے گا، کوہنیوں چلتی ہوئی تربت پہ گئی، کہا نانا نواسی آئی ہے، نانا بھائی کی سنانی لے کے آئی ہوں، نانا خوب امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے، نانا امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا ہے۔ اے نانا، چند قدم کے فاصلے پہ فرات بہتی رہی، بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ اے نانا، کہنا یہ ہے کہ تکلیف اور اذیتیں پہنچائی گئی، اس کا شکوہ نہیں ہے، شکوہ اس بات کا ہے کہ 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو، جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ نانا، ایک مصیبت زینب کی ایسی ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گی۔ زینب، وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہ نانا کیا بتاؤں، وہ ظلم پچھتائے گا۔ یہ نواسی کہہ رہی ہے، بطول کی بیٹی، کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی اور تنہائی میں اٹھا تھا، جس کے ہاں رونا زیادہ ہے خوشیاں کم ہیں، وہ رو کے کہتی نانا ایک غم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ بتاؤ نا زینب، عجب نہیں بی بی نے کہا نانا دن میں کئی بار جسے میں نے 18 سال پالا تھا، اس کا قاتل سامنے آتا تھا، قہقہا لگاتا تھا، ہنستا تھا، کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ اے نانا، میں لیلا کو دیکھتی تھی، اکبر کا سر دیکھتی تھی۔ نانا، یہ میں نے مظالم برداشت کیے۔ لو رونے والوں، آپ آمادہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایام عزا کی آخری شب ہے، جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ صفے ماتم بچھائے گا۔ لیجیے آمادہ ہو جائیے، آپ کے درمیان وہ بے کفن لاشیں جو مقتل میں پڑے رہے، جس کے لیے حسین نے کہا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اے مظلوم کربلا، گود کے پالوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے 9 نہالان عقیل کے تابوت آ گئے، اللہ جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے۔ جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا ہے، ہر عزا خانے سے علم کی زیارت کیا، تابوت کی زیارت کیا۔ مجھے نہیں پتا، شاید یہ سال کی آخری شب ہے اور یہ آخری جنازے جو زیارت کر رہے ہو، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ تابوت اٹھائے گا۔ جعفر ابن عقیل کا تابوت، عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ رونے والوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ عقیل کے 9 نہالوں کے تابوت ہیں۔ آقا عقیل، بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی۔ لیجیے آپ کے درمیان عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ہاں، آج 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ آپ کے درمیان یہ ایک جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا حسین غریب کی مظلومی پر۔ آج جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اتنے بچے آئے ہوئے ہیں جو اپنے کاندھوں پہ جنازہ لے کے گزر رہے ہیں، تابوت لے کے گزر رہے ہیں۔ کل حسین مقتل میں اکیلے میتیں اٹھا رہے تھے۔ رونے والوں، آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ 3 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت آ گئے۔ کسی گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے۔ میں کیسے عرض کروں، آپ کے درمیان اب ان یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں جس کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، جس کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اس مظلوم کے جنازے آ رہے ہیں کہ جب اسیران اہل حرم کو، مخدرات عصمت و طہارت کو،
عباس کی بہنوں کو قیدی بنا کر کے جب بازاروں سے گزارا جا رہا تھا تو جیسے ہی یہ کوفے پہنچے تو ایک آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بیویوں نے حسرت سے سجاد کی طرف دیکھا. بہت قیامت کا فکر، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے. رو کے کہا سجاد ہمیں کربلا کے بعد کسی نے اس لائق نہ سمجھا، یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے. ابو بھی اماں پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے. ساری بیویاں قریب گئے، یہ مسلم تمہاری مظلومی کو سلام. سنا ہے لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. عزیزو ایک بی بی آگے بڑھ کے آئی، کہتی اے میرے والی و وارث ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہاری بیوہ ہوں. اے مسلم میں 2 بچوں کو کربلا لے کے گئی تھی، ساتھ لے کے آئی ہوں، وہ نیزے پہ سر ہیں. میرے 2 بچے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے، یہ ماں انتظار کر رہی ہے. ہائے مسلم کیا جواب دے؟ لو انہی بچوں کے آپ کے سامنے مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. یتیمان مسلم کا تابوت ہے. آج ایام عزا کی آخری شب ہے، جی بھر کر کے گریہ کر لیجئے. اب جو آئندہ سال زندہ رہا وہ ماتم کرے گا. یہ مسلم کے نونہالوں کے جنازے ہیں. جب موت نے ان کو گھیرا ہے، انجان شہر انجان گلی، پردیس میں کون سہارا ہے. مسلم کے دلارے جائے کہاں، جب موت نے ان کو گھیرا ہے. جب رات ہوئی دونوں بھائی چلتے ہی رہے، چلتے ہی رہے. جب صبح ہوئی سبحان امام مظلوم کربلا، یہ نونہالان مسلم اور یتیمان مسلم کا تابوت ہے جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ٹھہر جائیے، مجھے ایک سوال کرنا ہے. اب آپ کے سامنے 4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں زیارت کے لیے. میں ایک سوال کروں آپ سے، خدا نہ کرے کسی ماں کا بیٹا پردیس میں مارا جائے تو کیا فوراً ماں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا مارا گیا ہے؟ نہیں، آہستہ آہستہ. لیکن کائنات نے احتیاط کی ہے ماؤں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا بیٹا مارا گیا ہے. ایک ماں تڑپ کے رہ گئی جب بشیر نے مدینے میں اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ضعیفہ چہرے پہ رعب و جلال عصا کا سہارا لیے ہوئے آئی. کا بشیر چپ ہو جا، کیا اعلان کر رہا؟ حسین مارے گئے؟ کہا ہاں. کہ نہیں حسین نہیں مارے جا سکتے. کہا کیوں؟ کہ تجھے پتہ نہیں ہے میرے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ گئے تھے. یاد دلاؤں 28 رجب کو جب یہ بچے جا رہے تھے تو ماں روضہ رسول پہ لے کے آئی تھی اور کہا تھا خبردار اگر نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی. حسین مارا جائے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ کہ خبردار یہ اعلان نہ کرنا. کا بی بی میں اپنی طرف سے اعلان نہیں کر رہا، علی ابن الحسین بیرون مدینہ ہیں، انہوں نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے. خاموش ہو گئی، کچھ بولی نہیں، آنکھوں سے بہتے ہوئے زار و قطار آنسو تھے. ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہتی سنا علی کچھ آپ نے، حسین مارے گئے. کہ بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کب پہچانا نہیں؟ یہ مادر عباس ہے ام البنین. قدموں میں سر رکھ دیا. کرنا بی بی ایسا نہ کہو. بی بی پوچھتی یہ بتاؤ پہلے میرا حسین مارا گیا یا پہلے میرے بیٹے مارے گئے؟ کہ بی بی پہلے حسین نہیں، پہلے تیرے بچے مارے گئے. اس ماں کے چہرے کے تاثرات بدلے، سکون کے آثار نمایاں ہوئے. کچھ بولی نہیں، لرزتی ہوئی آئی، روضہ بنت رسول کے پائنتی بیٹھ گئی. آواز دیا بی بی زہرا آپ میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. ام البنین میں نے تیرے عباس کو لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. بھائیوں کی میتیں تھی، لوسی بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. ہائے آواز دیتی تھی اب مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے.
بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں جو میں ایک ایک شہید کے مصائب پڑھ سکوں. آپ کے درمیان جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، ابی بکر ابن علی کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. امیر المومنین کے بیٹے ہیں، ام البنین کے فرزند ہیں. ام البنین کا آنگن ویران ہو گیا ہے. ماں آواز دیتی بچوں میں تم پہ نہ روؤں گی، میں حسین کا ماتم کروں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے. حسین کی ماں اس دنیا میں نہیں، اس لیے میں حسین کی مظلومی پہ آنسو بہاؤں گی. دنیا والوں زمانے نے بہت مائیں دیکھی ہیں مگر ام البنین جیسی ماں زمانے نے نہ دیکھی جس نے اپنے بچوں کو سلیقہ سکھایا تھا. جن کے جنازے کی آپ زیارت کر رہے ہیں ان بچوں نے کبھی بھی حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بلایا، آقا کہہ کے بلایا تھا. زینب کو بہن کہہ کے نہیں بلایا، شہزادی کہہ کے بلایا تھا. رونے والوں بی بی ام البنین کے بیٹوں کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں. لیجئے بی بی ام البنین کے بیٹوں کے بعد قیامت ہے. جس شہید کا جنازہ آنے والا ہے، جس شہید کا جنازہ آنے والا ہے، جب بیٹے کو ذرا سا زخم لگ جائے تو ماں کو دکھایا نہیں جاتا، ماں سے چھپایا جاتا ہے. اس لیے کہ ماں بڑے نازوں سے بیٹوں کو پالتی ہے، بیٹوں کا زخم نہیں دیکھ پاتی ہے. ہائے کربلا کی وہ ماں جس نے اپنے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، اب تو بیٹے کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہیں کہ یہ قاسم بن کے گیا تھا تقسیم ہو کے لوٹا ہے. اللہ جب لاش کے ٹکڑے حسین ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے تو کسی نے کہا فروا تمہارا قاسم آ گیا. دوڑی بھی آئی تھی، اسے جام شہادت نوش کرنے کی بڑی حسرت تھی. جب لوٹ کے آیا تو ماں تڑپ کے رہ گئی. سیدانیوں کی طرف دیکھ کے کہا سیدانیوں آؤ آؤ مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے. لاش کے اتنے ٹکڑے تھے. لو اسی قاسم کا جنازہ آ رہا ہے. اے قاسم یہ عزادار رو رہے ہیں. اللہ فروا کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. اس کے پیچھے پیچھے حسن آقا کے 3 بیٹوں کے جنازے اور آ رہے ہیں. چھوٹنے پائی میں کیسے ہو گئی بیوہ، عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا، عجیب منظر ہے. ایبا میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں، ایبا میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں، حسین لاتے ہیں. اور اس پہ شکر کا سجدہ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے. ابا میں لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین. قاسم کو شہادت کا بڑا شوق تھا. بار بار آتے تھے اور کہتے تھے امی جان محضر شہادت میں میرا نام نہیں. حسین آواز دیتے تھے تمہارے لیے تمہاری ماں کا غم کافی ہے. قاسم جب آئے کہا چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں؟ کہا قاسم تمہارا نام جھولے والے اصغر کا نام ہے. اتنا سننا تھا کہ قاسم ابھی تک بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. ایک انگڑائی دی ابا کے بل ٹوٹ گئے. کہا چچا جان کیا فوجی خیمے تک آ جائے گی؟ قاسم تمہاری لاش کے ٹکڑے آئے حسین پہ کیا گزر گئی ہوگی. کوئی ذاکر نہیں پڑھ سکتا، کوئی مقتل روایت نہیں پڑھ سکتی، کوئی تحریر نہیں کر سکتا آل محمد کی مصیبتوں کو. آج آپ تابوت کی زیارت کے لیے کھڑے، کاش جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ سے آپ ایک منظر دیکھ پاتے. جہاں تک نظر جا رہی ہے جنازے دکھ رہے ہیں. جب محرم کی پہلی تاریخ چاند رات تھی تو ہم نے عزا خانوں سے علم نکالا تھا. آج ایام عزا کی آخری شب ہے تو ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. سلام ہو ہمارا حسین کی مظلومی پر، سلام ہو ہمارا کربلا والوں پر جنہیں رلا رلا کے شہید کیا گیا. آل محمد کی مصیبت بہت قیامت کی ہے. رونے والوں
ابھی تک میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ جنازوں کا استقبال ایسے کیجئے جو استقبال کرنے کا حق ہے، لیکن اب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، 2 مظلوم جنازے آ رہے ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ یہ اس غریب بی بی کے بیٹوں کے ہیں جو اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کر سکی۔ سنیے گا برداشت، میری پردہ دار بہنیں موجود ہیں، ماتم نہ کر سکی۔ جب زندان شام میں سکینہ نے اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوائی تھی، فقرہ نہیں سنا آپ نے؟ اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلوائی تھی، وہ سجاد کی ہتھکڑیوں اور بیڑیاں جب اتری تھی تو سجاد غریب جب زندان میں آئے ہیں تو بیویوں کی چیخ نکل گئی۔ یہ کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جو رہا ہونے کے بعد خوش نہیں ہوئے، بہت روئے ہیں، بہت روئے ہیں۔ سجاد غریب سب سے پہلے بہن کی دولت لگے گا، سکینہ اب ہتھکڑیوں اور بیڑیاں نہیں ہیں۔ بہن تمہیں یہی تو صدمہ تھا نا کہ بھیا کو قیدی بنا دیا گیا ہے، بہن اب ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ہیں۔ آواز دیا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ زینب کہتی ہے ہم جا کے کیا کریں گے، بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ سجاد آؤ، سب سے پہلے صفے ماتم بچھاتے ہیں۔ میں بھولی نہیں ہوں 11 محرم کو تمہارا وہ خون کا آنسو رونا۔ آؤ میرے لال بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، اب جو سامان لوٹا گیا تھا نا شام غریبہ، اسے واپس کیا جانے لگا۔ اس کے بعد سرحائے شہداء آنے لگے۔ اب تک جو مائیں دور دور سے بیٹوں کو دیکھ رہی تھی، ماؤں نے دامن پھیلا دیا، بیٹوں کے سر آنے لگے۔ 2 سر جب آئے ہیں تو بہت دیر تک جب کوئی آگے نہ بڑھا لینے کے لیے تو شام کی عورتوں نے کہا شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ کہا ایسا نہ کہو، وہ زینب زندہ ہے، یہ زینب کے بیٹوں کے سر ہیں۔ ماں اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کر سکی۔ ایک فقرہ اور کہوں گا، اسی پہ تابوت آئے گا۔ میں تو جلدی جلدی گزارش کر رہا تھا تابوت لانے کی، لیکن ابھی مجھ سے آ کے کہا گیا نہیں، ایام عزا کی آخری شب ہے، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ روئے گا۔ ایک فقرہ میری طرف دیکھیے گا رونے والوں، زینب بی بی کے محمد کے تابوت آنے والے ہیں۔ ماں نہ رو سکی اپنے بچوں کو، کیسے روتی؟ زینب نہ ہوتی تو ان بیویوں کو سہارا کون دیتا؟ زینب تھی جو لیلا کو سہارا دے رہی تھی۔ بی بی تمہارا بیٹا مارا گیا ہے، فروا تمہارا قاسم مارا گیا ہے، ایک ایک بیوی کو سہارا دیتی رہی۔ عزیزوں یہی زینب ہے کہ جب حسین مقتل میں میتیں اٹھا رہے تھے تو زینب بی بی کی نظر پڑی، دیکھا دونوں بیٹے خیمے کے در پہ بیٹھے ہیں۔ خدا کرے تمہاری ماں کا سایہ سب پہ سلامت رہے۔ جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے پوچھو ماں کی کتنی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں ماں ہوتی ہے۔ دیکھا بیٹے بیٹھے ہوئے، کون محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آوازی اماں کیا کرے، مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ دونوں بچوں کو زینب لے کے آئی بھیا کے پاس، کا بھیا کون محمد کو اجازت نہیں دی تم نے؟ کرنا بہن کیسے اجازت دے دوں ان دونوں کو، انہیں زانوں پر میں نے پال کے جوان کیا ہے، زینب کیسے دے دوں اجازت انہیں؟ آواز یہ نہ دو بھیا، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہ زینب وہ کیا؟ کہ اگر آج اماں نے پوچھ لیا کہ زینب یہ بتاؤ تجھے حسین پیارا ہے یا ان محمد، تو بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ دیکھا ہے دنیا والوں کوئی ایسی بہن، اللہ اکبر، حسین سمجھ گئے زینب اجازت دلانا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ اجازت جب مل گئی، مجھے نہیں پتا کیسے اجازت ملی، زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے لے کے خیمے کی تنہائی میں آئی کہ بچوں بیٹھ جاؤ۔ دونوں شہزادے زانوے ادب کہہ کر کے ماں کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہ زینب کہتی ہے اے انو محمد تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ کہ جی اماں، کا جعفر طیار کے پوتے ہو، دلیری کی جنگ لڑنا۔ بی بی یہ آزادار کہہ رہے ہیں، بی بی زینب تیرے بچے پیاسے بہت ہیں، بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں۔ کہ سنو انو محمد، اتنی دور چلے جانا کہ اگر بھیا لاشیں اٹھانے کے لیے جائے تو یہ کہے کہ روک دوں نہ بھیا، بچے بہت دور چلے گئے ہیں۔ زینب نے بچوں کو نصیحتیں کی، دونوں بچے چلنے لگے۔ پھر ماں کی آواز آئی انو محمد، کہ جی اماں، کہ سنو میں ماں ہوں نا، مجھے پتا ہے تم جب جنگ لڑو گے تو پیاس کی حدت بڑھے گی۔ اب جو پیاس کی حدت بڑھے تو تم یہ سوچو کہ ماں نے کہا ہے دلیری کی جنگ لڑنا،
تو یہ بھی تقاضا ہے کہ تم اگر فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ تو یہ نہ سوچو کہ ذرا سا پانی پی لے تو ہم دلیری کے جوہر دکھائیں. وہ دیکھو جھولے میں اصغر پیاسا ہے. دونوں بچے سر جھکائے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہوئے. عباس اور حسین نے سوار کیا. زینب نے بھائی کو روک لیا کہ بھیا مجھے بتاؤ نا میرے بچے جنگ کیسی لڑ رہے ہیں. آواز دی زینب تیرے بچے میمنہ میسرہ قلب لشکر عبور کر چکے ہیں. آواز دیا الحمدللہ عباس کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا, حسین آقا نے کہا اے زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. ہائے زینب گھبرا گئی. آواز دیا بھیا عباس کے شاگرد ہیں, جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اسی فقرے پہ جنازہ تابوت آ جائے گا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے زینب تیرے بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں. ماں کا کلیجہ منہ کو آیا. کہا اے زینب جب بہتے پانی پہ نظر پڑتی ہے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی لعین چھپ کے حملہ نہ کر دے. ہائے وہ ماں کے سامنے بیٹوں کی میتیں آئی ہوں گی. زینب پہ کیا گزر گئی. زینب کہتی تھی یہی زینب ناشا تڑپ کر لٹ گئی زینب, لٹ گئی زینب. اے لال تجھے چھوڑ کے کس طرح سے جاؤں, مر جائے گی جب دیکھے گی خالی تیرے بستر. لٹ گئی زینب, لٹ گئی زینب. دو لال تھے ماموں پہ ہوئے دونوں نچھاور. لٹ گئی زینب, لٹ گئی زینب. ہائے لٹ گئی زینب, لٹ گئی زینب, لٹ گئی زینب. مارے گئے زینب کے اور محمد. ماں نہیں رو سکی اپنے بچوں کو. نانا کے روزے پہ سنانی سنائی. لیلا کو مدینے لے کے آئی. سجاد غریب کو بوسہ دیا. لیکن زینب بھی تو ایک ماں ہے. لوٹ کے جب گھر آئی پہلا قدم گھر میں رکھا تو ایک مرتبہ بی بی کی چیخ نکل گئی. کربلا کا رخ کر کے کہا اونو محمد ماں تمہیں یاد کر رہی. آج پہلی مرتبہ ماں کے لبوں پہ بیٹوں کے نام آئے تو اونو محمد کی آواز آئی ہوگی اماں, اماں بیٹوں سے راضی تو ہو. ماں نے آواز دی ہوگی اونو محمد یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی, آنگن ویران ہو گیا. رونے والوں آل محمد کی یہ مصیبت ہے. مجھے نہیں پتا اتنے بڑے مجمع میں کوئی غیر آیا ہوگا وہ یہ پوچھے گا کیا ایک گھر کے جنازے ہیں تو کیا کہو گے. ہاں اٹھانے والا بھی غریب اور پیاسا تھا جس نے اکیلے میتیں اٹھائی ہیں. مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں نا کہ کتنی دیر سے تابوت سجا ہوا ہے. جب سے آیا ہر بچہ تابوت کے پاس بیٹھا تھا نہیں بیٹھا تھا. ماں نے بھیجا تھا جاؤ تابوت اٹھنے والے ہیں تابوت کو کاندھا دے دینا. ماں نے بیٹوں کو تابوت اٹھانے کے لیے بھیجا ہے. خدا کرے وہ مائیں سلامت رہے کہ جن کے بچے اپنے کاندھوں پہ جنازے کی شبیہ لے کر کے گزر رہے ہیں. رونے والوں قیامت ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ابھی تک آپ نے تابوت کی زیارت کیا لیکن اب پہلے تابوت نہیں آئے گا, پہلے تابوت نہیں آئے گا. اللہ جانے اس شبیہ میں کیا کیفیت ہے, کیا کیفیت ہے. فیصلہ آپ سنائیں. میں آپ کے درمیان اپنی بات رکھ رہا ہوں, سچ ہے یا نہیں ہے. ہر عزاخانے سے شبیہ نکلتی لیکن دو شبیہ ایسی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بچے رہتے ہیں. کون سی؟ آپ کی روتی ہوئی آنکھیں بتائیں گی. عباس کا علم, عباس کا علم, غازی کا علم. کیوں کہ کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا, آج بھی بچوں کو بڑی انسیت ہے اس علم سے. جب علم سجتا ہے تو بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے. سکینہ کے چچا کا علم ہے, کربلا کے علمدار کا علم ہے, زینب کے یقین کی نشانی ہے. رونے والوں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میں آخری مجمع تک دیکھ پا رہا ہوں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے, ہر آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کربلا کے مظلوموں کو سلام کر رہے ہیں. لیکن ایک گزارش ہے, کم سے کم آج کی شب گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. ایسے روئیے کہ زمانہ بے چین ہو کے پوچھے کہ تم کس کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے.
کون ہے جسے اتنا رلایا گیا ہے؟ آپ آواز دو حسین حسین حسین، اللہ اکبر۔ اس مظلوم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ عزیزوں، جس غازی کا علم آ رہا ہے، میں ایک کیفیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے محسوس کیجئے گا۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ دعا کیجئے کہ معبود آئندہ سال ہم کربلا زیارت کے لیے جائیں۔ جب آپ مصائب سنتے ہیں تو آپ کے کلیجے پہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد مرنے سے پہلے کربلا پہنچ جائیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دعا کیجئے کہ کربلا زیارت کے لیے جائیے اس آقا کی زری کے قریب جسے امیر علی کہتے ہیں۔ خبردار مولا کائنات کے روضے کے پاس کو جا کے یہ نہ کہہ دے کہ مولا بیٹیوں کی چادر چھینی گئی تھی، نہیں، نہ کہیے گا جا کر کے وہ علی ہے اللہ جس کی بیٹیاں کو کبھی سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا ہو، اسے بازاروں میں یہ کہہ کے بلایا جا رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ رونے والوں، عباس کے بہنوں کے سر پہ چادر نہ تھی۔ آج اسی غازی کا علم آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال، ٹھہر جائیے ابھی جب تک میں نہ کہوں علم زیارت کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ میری طرف دیکھو، ایسے ہی ایک زائر مصائب سنتا تھا، مصائب سن کے تڑپتا تھا، رویا کرتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے کربلا جانا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا اثاثہ نہ تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ کربلا جا سکے۔ اللہ جانے کیسے اس نے تڑپ کے دعا کی کہ کسی نے آہستہ سے اس سے آ کے کہا مبارک ہو تمہیں کربلا جانا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، رونے لگا، کہا مجھے کربلا جانا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارے لیے ذریعہ بن گیا جانے کا، جاؤ زیارت کو جاؤ۔ دوڑا ہوا گھر کو آیا، گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اسے کہا میں کربلا جاؤں گا۔ بیٹی نے بھی حسین اور سکینہ کے مصائب سنے تھے، اس نے کہا جاؤ بابا خدا حافظ۔ اس نے سامان سفر تیار کیا، کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے کربلا کی زمین پہ پہنچا اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا یہی وہ زمین ہے جہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑی تھی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑے تھے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی گئی تھی، یہی وہ زمین ہے جہاں سجاد کو قیدی بنایا گیا تھا، یہی وہ زمین ہے جہاں سے عباس کے بازو کٹے اپنے رہوار کو واپس کر لیا تھا، غیرت دار فرات پہ سو گیا، یہ کہہ کے روتا جاتا تھا۔ زری کے قریب پہنچا، اتنا زیادہ یہ اس وقت روتے روتے اس پہ کیفیت طاری ہوئی کہ زری کے قریب جا کے کہ آ تو گیا ہوں، واپس نہ جاؤں گا، اب میری میت جائے گی، میں نہیں جانے والا۔ اس نے عہد کر لیا، اب یہ جانے کو تیار نہیں۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزری، ایک سال گزر گیا۔ جب کوئی اسے کہتا جاؤ گھر چلے جاؤ، یہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ ایک روز روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، کسی نے کہا اے زائر گھر چلا جا۔ یہ چونک کے اٹھا، کون ہے جو مجھ سے کہتا ہے میں گھر چلا جاؤں؟ میں گھر نہیں جانے والا، اب میں مر کے جاؤں گا، میں گھر نہیں جانے والا۔ ایک روز روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، کسی نے کہا اے زائر مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی؟ کیا میرا رہنا یہاں اچھا نہیں لگتا؟ کہا نہیں، جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ روز میرے علم کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے میرا بابا کربلا گیا ہے، اسے واپس بھیج دو۔ سکینہ کے بعد اب کسی بیٹی کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ لو اسی غازی کا علم آ رہا ہے، اے علمدار۔ عباس نہیں ہے، تھی جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے۔ کہتی تھی سکینہ تو مجھے مارنا ظالم، کہتی تھی سکینہ تو مجھے مارنا ظالم۔ پانی نہیں مانگوں گی، مجھے پیاس نہیں ہے۔ تھی جس کے بھروسے میرا عباس نہیں ہے۔ مجبور ہوں، بے کس ہوں،
कोई पास नहीं है। कहते थे हुसैना मुझे मार लो लोगो, जीने की मेरे दिल में कोई आस नहीं है। थे जिसके भरोसे मेरा अब्बास नहीं है। गाजी के दोनों शान अब्बास व कलम हो गए। अब्बास फरात के साहिल पे सो गए। 11 मुहर्रम को सकीना को कैदी बनाकर, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को कैदी बनाकर, अकबर की माँ को कैदी बनाकर, कासिम की माँ को कैदी बनाकर, अहले हरम को कैदी बनाकर, लेकिन रोने नहीं देते थे। लाशों के दरमियान से गुजार रहे थे। रोना चाहती थी, रो नहीं सकते थे। अजीज़ों, शायर ने 2 मिसरे रकम कर दिए उस मजलूमी को देखते हुए। जब सकीना रोती हुई फरात की तरफ देखती हुई जा रही थी, रकम कर दिया 2 मिसरे के। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, 11 मुहर्रम। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से। फिर से सुनिए, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से, चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। अल्लाह अकबर। सलाम हो हमारा उस बीवी पर, सलाम हो हमारा गाजी पर। गाजी, तुम बाजू कटा के फरात पे सो गए। रोने वालों, आपके दरमियान से गाजी का अलम गुजर रहा है, आप सलाम कर रहे हो। जवानों, आप आगे आओ, आप आगे आओ। इसलिए जवान होना माँ ने पाला है ना आज़ादारी के लिए। लैला के अकबर का जनाजा आने वाला है, सुगरा के भाई का ताबूत आने वाला है, हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत आने वाली है। मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तकबाल करोगे। मैं एक फ़िक्रा सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ। इन दिनों मैंने जहाँ नकाबत की, मैं सारे जवानों से मैंने एक फ़िक्रा कहा, इंसाफ से बताओ, आपको ज़रा सी चोट लगती है, अगर घर से बाहर गए हो तो अगर ज़रा सी चोट लग जाए, आपको पता है मैं रिवायत नहीं पढ़ता हूँ, मैं एहसास पढ़ता हूँ। मैं मक्तल नहीं, रिवायत नहीं पढ़ता, मैं एहसास पढ़ता हूँ। मैं आपसे एक फ़िक्रा कहता हूँ, मुझे इंसाफ से बताइए, आप अगर घर से बाहर गए हों, खुदा करे तुम्हारी माँ बीमार, उसे शिफा मिल जाए, जल्द से जल्द शिफा याब होकर के घर लौट के आए। बेटा है, बार बार कहता था अम्मा को चोट लगी है, दुआ कर दो ठीक हो जाए। खुदा करे तुम सबकी माएँ आप सबकी सलामत रहें। बेटे घर से जब बाहर मेरी तरफ देखेगा, क़यामत बर्पा होगी। आप जब घर से बाहर जाते हो, खुदा न करे कभी घर से बाहर चोट लग जाए, तो सबसे पहले आप क्या कहते हो अपने दोस्तों से? क्या कहते हो? यही कहते हो ना कि अम्मा को न बताना, अम्मा को न बताना, माँ है चोट बर्दाश्त न कर सकेगी। मैं कैसे कहूँ, हुसैन का अकबर खेमे से रोता हुआ जा रहा था। एक मर्तबा ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा कि बाबा के करीब आकर कानों में कुछ कहा। हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रोया। ज़ैनब ने देख लिया, जैसे ही भाई आए आवाज़ दिया, भैया अम्मा के हक़ का वास्ता इतना बता दो, जिसे मैंने 18 साल पाला है। उस अकबर ने कहा क्या था जो तुम जैसा साबिर रोया है? आवाज़ दिया, ज़ैनब ये करबला है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटों से वसीयतें करता है, ये करबला है। जवान मरने जा रहा था, ज़ईफ़ बाप से वसीयत करता था कि भैया बताओ कहा क्या है? का अकबर कहता ये था, ए बाबा अगर मैं लौट के ना आ सकूं तो फौरन मेरी माँ को मरने की खबर न देना, मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकेगी। रोने वालों, आपके दरमियान हुसैन के 18 बरस के बेटे का जनाजा और मैयत ज़ियारत के लिए लाई जाने वाली है। मौलाना अहमद हसन साहब क़िबला बनारस 2 मिसरे उन्होंने रकम किए। सिरहाने पाए अकबर हट गई है दूर तक मिट्टी, सिरहाने पाए अकबर हट गई है दूर तक मिट्टी, ज़मीं मख्तल की कहती है कि दम मुश्किल से निकला है। नहीं, आपने महसूस नहीं किया, ज़मीं मख्तल की कहती है
کہ دم مشکل سے نکلا ہے. یہ دم مشکل سے کیوں نکلا ہے مجھے نہیں پتا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، رو کے کہتا تھا بابا موت نے مجبور کر دیا، بہن انتظار کر رہی ہے. بہنوں والے بھائیوں، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں، خدا کرے کسی بہن کے پردیسی بھائی کا انتظار نہ کرنا رہے. سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹی تھی، تازہ لہو ول رہا تھا. قیامت آ گئی. حسین کوہنیوں چلتے ہوئے دیکھا کسی ایسے غریب باپ کو، بیٹے کے قریب پہنچے، آواز دی اکبر. اکبر آواز تو نظر کچھ بھی نہیں آتا. جیسے ہی قریب پہنچے حسین نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کر رہا ہے. آواز دی میرے لال کیا ترتیب بدل گئی؟ کہ جی بابا، کہ تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. اکبر ایک زخم اپنے بابا سے ایک ہاتھ سے چھپائے تھا. آواز دی بابا یہ بتاؤ ذرا قریب تو آؤ، یہ چہرے پہ اتنی خاک کیسے لگی ہے؟ اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا. ارے قیامت ہے، اللہ اکبر، اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا. حسین قریب آئے. آواز دی بابا سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹی ہے. ارے قیامت ہے، کوئی مر جائے ہم جیسا تو کم ہے. اللہ اکبر کا آواز دی بابا سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹی ہے. سنان ابن انس یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حسین صابر ہے. کہ بابا میری ایک خواہش ہے، بہنوں کبھی یہ شکوہ نہیں کرنا کہ بھائی پیار نہیں کرتا. نہیں، یہ اکبر کا ماتم کرنے والے ہیں، یہ بہنوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا پیغام اکبر نے دیا ہے. سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹی تھی. آواز دیتا بابا کیا ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ کہ میرے لال وہ کیا؟ کہ بابا اب امام وقت ہو، حجت خدا ہو. کہا ہاں میرے لال. کہ بابا بہن کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں میرے لال. حسین کے بیٹے نے آج پہلی بار کچھ کہا ہے. آواز میرے لال دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اکبر نے دیکھنا شروع کیا، روتا جاتا تھا بابا بہن نظر نہیں آتی، بابا بہن نظر نہیں آتی، بابا بہن نظر نہیں آتی. روضہ رسول پہ دیکھا، بابا بہن نظر نہیں آتی. حسین نے آواز دیا کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے؟ کہ بابا کیا ہوا؟ کہ ذرا در پہ تو دیکھو. کیا دیکھا؟ بابا ایک گٹھری پڑی ہوئی ہے. کہ وہ گٹھری نہیں ہے، تیری بہن ہے. انتظار نے ضعیف کر دیا ہے. لو اسی اکبر کی میت آ رہی ہے. اے اکبر انتظار رہ گیا. لیلا بھی رو رہی ہے، صغرا بھی رو رہی ہے، غریب بابا بھی رو رہا ہے. سیدانیوں میں کوہرام برپا ہے، اکبر کا جنازہ آ رہا ہے. پڑھا جو بیٹی کا نام حسین رائے بہار، پسر کا دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے جگر سے کھینچ کے نیزہ حسین روئے بہار، عجیب خط کا تھا لہجہ حسین روئے بہار. ضعیف باپ اٹھائے جوان کی میت، جوان کی میت. یہ وقت آ گیا کیسا حسین روئے بہار، جب آیا قاصد صغرا حسین روئے بہار. پڑھا جو بیٹی کا نام حسین روئے سنا نکل گئی سینے سے، دم نکلتا نہیں.
نہ جانے صغرا سے کیا کہہ کے آئے تھے اکبر، چراغ شام غریباں نے سب بجھا ڈالے، چراغ شام غریباں نے سب بجھا ڈالے، اللہ اکبر۔ صغرا نے جو ارمانوں کے ساتھ جلائے تھے وہ بھیا لوٹ کے نہیں آیا، صغرا کا انتظار رہ گیا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا بھائی بہن کا ذکر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ایک بھائی جس کی بہن اس وقت بہت علیل ہے، عباس بھائی، میں دعا گو ہوں صغرا کی اس انتظار کے صدقے میں خدا رحمان و رحیم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، معبود جلد سے جلد انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ ان عزاداروں کے رونے کے صدقے میں بھائی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، معبود بہن کو شفا عطا کر دے تاکہ بہن خوش ہو کر کے گھر بھی آئے اور آئندہ سال اس اہتمام میں شریک ہو سکے۔ بی بی یقین ہے نہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی آقازادی کہاں آئی ہوگی، مجھے نہیں پتا باز کی بہن کہاں ہوگی۔ بی بی دعا گو ہوں کہ دعا جو ہو رہی ہے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ جتنے بھی عزادار اس وقت ہاسپٹلز میں آئی سی یو میں بیمار ہیں، معبود جلد سے جلد ان سب کو شفا عنایت فرما۔ سب امتحان لینا میرے معبود، ایام ازاں میں کبھی ایسا امتحان نہ ہو کہ دن گزر رہے ہوں ہم ہاسپٹلز کے چکر لگا رہے ہوں، میرے معبود کبھی ایسا امتحان نہ ہو کہ گھر میں عزا خانہ سجا ہو، پردیسی پردیس میں تڑپ رہا ہو، میرے معبود گھر آنے کی توفیق عنایت فرما تاکہ آئندہ سال یہ امتحان نہ دینا پڑے۔ رونے والوں، آپ کے درمیان اون محمد کے جنازے، عقیل کے بیٹوں کے تابوت، مسلم کے نونہالوں کے جنازے، ام البنین کے بیٹوں کے جنازے، کر لی زیارت، مگر اب جو شبی آ رہی ہے، میں اپنی تمام بہنوں سے یہ کہوں گا بچوں کو نہ دکھانا، ورنہ بچے یہ پوچھیں گے اماں یہ تو جھولنے والا جھولا تھا، اسے دیکھ کے کیوں رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حسین کا 6 مہینے کا اصغر ہے، 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اللہ اکبر، بڑی قیامت ہے، اصغر کی شہادت کو دنیا سلام کر رہی ہے اور کہتی ہے بے شیر ہمیں گرو ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے اپنے اس ملک ہندوستان کی سرزمین پر جہاں آستھاؤں کا سمان کیا جاتا ہے۔ اس دھرتی پر، اس دیش میں ہمارے ہندو بھائی جب اس گہوارے کو دیکھتے ہیں، آپ جا کے دیکھیے بنگور میں، متھرا میں، بنارس میں، اعظم گڑھ میں، غازی پور میں، بہت سے ایسے علاقے، خود لکھنؤ میں نہ جانے کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جب یہ گہوارہ نکلتا ہے محرم کا جلوس تو ہمارے ہندو بھائیوں کے گھر کی عورتیں پانی لیے بیٹھی ہوتی ہیں، دودھ لیے بیٹھی ہوتی ہیں، آواز دیتی ہے بابا حسین، اصغر اگر بھارت میں آتا تو پیاسا نہ مارا جاتا۔ عزیزوں، میں پٹنہ میں تھا، پٹنہ میں بھی 24 سفر کو رات میں وہاں پر تابوت کی نقابت کر رہا تھا تو پٹنہ کی میئر آ گئی، لیڈی تھی، وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا بی بی آپ بہت دیر سے رو رہی ہو، سارے تابوت کے آگے ہاتھ جوڑ کے نمن کر رہی ہو، یہ بتاؤ یہ شہید جو ہے اس کی عمر 6 مہینے کی تھی اور یہ پیاسا بہت تھا، اس بچے کو پانی کتنا چاہیے تھا جس سے اس کی پیاس بجھ جاتی؟ ماں تھی نا، وہی جواب دے سکتی ہے جس کے دل میں ممتا کی تڑپ ہو، وہ کہے گی بس اسے ایک قطرہ، ایک بوند پانی چاہیے تھا، اگر مل جاتا تو رباب کے کلیجے پہ زخم نہ ہوتا کہ میرا بیٹا مقتل میں گیا تھا، اس کی پیاس نہ بجھ سکی۔ رونے والوں، یہ اصغر بے شیر ہے۔ ایک فقرہ اور کہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، اتنا بڑا مجمع یہاں سے وہاں تک حسین کی مظلومی پہ آنسو بہہ رہا ہے، خدا کرے یہ عزاداری کی شب آپ کی آخری شب نہ ہو، اللہ آپ کو آئندہ سال توفیق عنایت فرمائے کہ آپ عزائے سرکار سید الشہداء میں شامل ہو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میری بہنوں تم جواب دینا، گھر پہ جا کے جواب دینا اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے کہ اگر بچہ بھوکا ہوتا ہے، بچہ اگر بھوکا ہوتا ہے تو ماں سیراب کرتی ہے تو بچہ دودھ اگلتا ہے تو گھر والوں کا دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے اس کا شکم سیر ہو گیا ہے، یہ دودھ اگل رہا ہے، اچھا مانا جاتا ہے۔ لیکن وہ ماں کیا کرے کہ جس کی آغوش میں بیٹا خون اگل رہا تھا، جس کی آغوش میں وہ باپ کیا کرے
کہ جس کی آغوش میں بیٹا خون اگل رہا تھا، اللہ اس غریب کو حسین کہتے ہیں، مسکرانے والا جو تیر کھا کے مسکرایا اسے اصغر کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا آتھر، ایک بہت بڑا رائٹر، بہت بڑا آتھر اور رائٹر ہے، وہ جب آپ کو روتا ہوا اس نے دیکھا تو اسے کربلا پڑھنے کا شوق جاگا کہ ذرا میں بھی تو کربلا پڑھوں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ اس نے کربلا کی شہادتیں پڑھنا شروع کی۔ اب جو کربلا کی شہادتیں پڑھنا شروع کیا تو اس نے عباس کی شہادت پڑھا، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اس نے اکبر کی شہادت پڑھی، وہ رونے لگا، ایک ایک شہادت پہ وہ آنسو بہاتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، مگر اسی فقرے پہ گہوارہ آئے گا مجھے نہیں پتا۔ پڑھتے پڑھتے جب اس نے اس کی شہادت پڑھی تو اس نے کتاب بند کر دیا، بند کر کے دوڑا ہوا آیا زیر آسمان اور چیخ کے کہتا ہے اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ لو اسی اصغر کا گہوارہ آ رہا ہے، اے جان ربا یہ ارمانوں کا گہوارہ لیے آزادار آ رہے ہیں۔ چور زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر، خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور، ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر، ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر، حال غربت میں کفن لائے کہاں سے تیرا، ہائے مجبور ہوں کفن سے تیرا، صرف اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصغر، ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر، چور زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر، خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور، آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر، آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر۔ عزیزوں، نو محرم کی شب تھی جب رباب جھولے پہ سر رکھے رو رہی تھی اور کہتی تھی اصغر میرا اپنا مقدر 2 بچوں کو لے کے کربلا آئی، ایک 4 برس کی سکینہ ہے اور 6 مہینے کا تو ہے، میرے لال تو پیروں پہ چل کے مقتل میں نہیں جا سکتا، یہ ماں ہر ماں اپنے بیٹے کی کل صبح شہادت پیش کرے گی، عجب نہیں جھولے سے بے زبان آواز دے گا اماں غم نہ کرو، سچ ہے 2 بچوں کو لے کے آئی ہوں، ہم دونوں ایسی شہادت پیش کریں گے کہ دنیا جب میری بہن کا نام سنے گی تو تاب ضبط نہ رہے گی، جب میری شہادت کو سنے گی تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گی، بابا کی مظلومی کا سوال میں کروں گا۔ رونے والوں، اصغر بے شیر کے آپ نے گہوارے کی زیارت کر لیا، بس اب ایک آخری تابوت ہے کہ جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے، یہ اس غریب مظلوم کا جنازہ ہے کہ جس پہ کسی نے رحم نہ کھایا، جسے بطول شہزادی نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس حسین غریب کا تابوت زیارت کے لیے آنے والا ہے۔ سرکار ابا عبداللہ نواس رسول کے تابوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر ایام عزا کی آخری شب خوب ماتم کیجیے گا، خوب پرسہ پیش کیجیے گا۔ عزیزوں، میں نے شاید 72 تابوت بڑے امام باڑے میں ایک فقرہ کہا تھا جس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین آقا کی غربت کا احساس کیا کیجئے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین، آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ عزیزوں، ایران کا واقعہ ہے کہ ایران کا ایک بزنس مین، ایک تاجر جو اپنی فیملی کے ساتھ سفر پہ تھا، سرد رات تھی،
ٹھنڈ رات تھی، دیر رات ہو چکی تھی. بہت غور سے سنیے گا، اس تابوت پہ پھوٹ پھوٹ کے روئیے گا. جب وہ گزر رہا تھا تو اچانک سے اس کی گاڑی خراب ہو گئی. وہ بہت بے چین ہوا، کیا کرے، کس سے کہے. -ڈگری میں ٹیمپریچر جا رہا تھا. ساتھ فیملی میں بیوی تھی، بیٹی تھی، بیٹا چھوٹا تھا، آغوش میں. عجیب کیفیت تھی. اس نے سڑک پر ہر گزرنے والے ایک ایک گاڑی کو اشارہ کیا، کوئی گاڑی رک جائے. ہاتھ دیتا رہا، اشارے کرتا رہا، لیکن کوئی نہیں گزرا، کوئی نہیں رکا، کسی نے کچھ نہ سنی. اب یہ بہت بے چین، کیا کرے. اب آپ سنیے، انجن بھی گاڑی کا خراب ہو چکا، تو گاڑی کے اندر کا بلوور اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ٹیمپریچر گرنے لگا. یہ بہت بے چین ہوا، کیا کرے. آخرکار روتا ہوا یہ بیوی کے پاس دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا اور کہتا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس کی بیوی نے ایک اشارہ کیا اور یہ کہا کہ سنو، میری سنو. کہا کیا؟ کہ اس بچے کو اپنی آغوش میں لو اور سڑک پہ چلی جاؤ. اس نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا. میری طرف دیکھیے گا، سڑک پہ پہنچا. جیسے ہی سڑک پہ پہنچا، ابھی تک کوئی گاڑی رکنے کو تیار نہ تھی. جیسے ہی بچے کو ہاتھ میں لے کے آیا، ساری گاڑیاں رکنے لگیں. کوئی دودھ لے کے دوڑا، کوئی کمبل لے کے دوڑا، کوئی گاڑی کا انجن اسٹارٹ کرنے لگا، کوئی گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا. آخرکار مدد مل گئی. خیر و خیریت سے یہ اپنے گھر پہنچ گیا. وقت گزر گیا، سجدہ شکر ادا کیا. معبود، یہ ایک بڑا امتحان تھا. ایسی ویران اور ویران جگہ پر تو نے راستہ سبیل کیا، میں گھر آ گیا. رات ہوئی، دیر رات گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی. اس کی بیوی بے چین ہوئی، کون رو رہا ہے. اب جو پہچانا کہ اس کا اپنا شوہر تھا جو رو رہا تھا. یہ اس کے قریب گئی، دیکھا یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. کہ کیا ہوا؟ شکر ادا کرو اللہ کا، اتنی بڑی مصیبت سے ہم نکل کر کے گھر آ گئے، خدا نے ہماری مدد کی، ہم گھر آ گئے. وہ رو کے کہتا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں. کہ پھر؟ کہ مجھے حسین کی تنہائی پہ رونا آ رہا ہے، مجھے حسین کی غربت پہ رونا آ رہا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ آج میں بیٹے کو لے کے کھڑا تھا، اتنے مدد کرنے والے آ گئے. کل غریب باپ بیٹے کو ہاتھ پہ لیا سوال آپ کر رہا تھا، کسی کو رحم نہ آیا. رونے والوں کربلا احساس کا نام ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. آل محمد کی مصیبت پر 2 سے 3 منٹ، بس اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے معاف کر دینا. آپ سب سے آئندہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ جانے کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. اور ویسے بھی حسین آقا کا جنازہ اور تابوت آ رہا ہے، پھر تو حق ہے کہ پھوٹ پھوٹ کے رویا جائے، سر و سینہ پیٹ کے ماتم کیا جائے. اللہ، اس غریب بہن کے بھائی کا جنازہ آ رہا ہے جو 11 محرم کو رو کے کہتی اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں، بھائی بے کفن پڑا ہے. اللہ اکبر. ایک فقرہ ہو، دیکھیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں روایت اور مقتل نہیں پڑھتا، میں احساس پڑھتا ہوں. عزیزوں، ابھی 5 ربیع الاول، آج 8 ہے نا، شب 8 ہے. 5 ربیع الاول اعظم گڑھ شیولی جلوس اماری تھی. وہاں پہ بہت بڑا مجمع آتا ہے، بہت بڑا مجمع آتا ہے. اس مجمع میں بہت سے ایسے بچے تھے جو ماں باپ سے بچھڑ گئے، تو مائک سے بار بار اعلان ہوتا تھا یہ بچہ رو رہا ہے، اس کے گھر والوں سے گزارش ہے کہ بچے کو آ کر کے لے جائیں. کبھی روتی ہوئی ماں آ رہی ہے، کبھی روتا ہوا باپ آ رہا ہے. بچے کو کلیجے سے لگایا چلے گئے. ایک فقرے پہ تابوت آ جائے گا. ایک فقرہ ایسا تھا جس نے بہت رلایا ہے. ایک 10 یا 11 سال کا بچہ تھا جو مجمع میں سے لوگ لے کر کے آئے کہ اس کا اعلان کر دیجئے جلدی سے، یہ بہت بے چین ہے. اس کی آنکھیں جو لگاتار کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی، وہ کہتا تھا مجھے گھر والوں سے ملنا ہے، مجھے گھر والوں سے ملنا ہے، مجھے گھر والوں سے ملنا ہے. میں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری آواز بہت دور تک جا رہی ہے، تمہارے ماں باپ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تلاش نہیں کر رہے ہوں؟ کہا ہاں یہی تو کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. اسے کہا پانی پی لو، کا پانی نہیں پیوں گا. کہا کھانا کھا لو، کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کسی بھی صورت میں کچھ بھی لینے کو تیار نہ ہوا، بس وہ کہتا تھا مجھے میرے گھر والوں سے ملا دو. اس کے ایک فقرے نے بہت رلایا. وہ کہتا تھا مجھے آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے میں جلدی جانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے نا میرے گھر والے میرے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، میرے گھر والے میرے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میرے گھر والے میرے بغیر رہ نہیں سکتے. لا حسین غریب کا جنازہ. 4 برس کی سکینہ کہہ
عید خانے میں بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں پانی. میری گزارش اس رہوار کو روکے نہیں، اسے تابوت کے قریب لے کے چلے جائیں، اس لیے کہ یہ اپنے شہ سوار کا ماتم کر رہا ہے. اللہ پیشانی پہ خون ملے ہوئے یہ خیمے کے در پہ آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا اے آقا کی بیٹی سکینہ، اے میرا رہوار کہتا ہے میرا شہ سوار مقتل میں پیاسا مارا جا چکا ہے، بی بی انتظار نہ کرنا، اب بابا لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. جب عالم غربت میں انسان کو کوئی اپنا نظر آ جائے تو اس کے گلے میں باہیں ڈال کے انسان فریاد کرتا ہے. سکینہ کو جب کوئی اپنا نظر نہ آیا تو اسی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی تھی میں تجھ سے کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا. ہائے رے سکینہ، زندان شام میں مر گئی، جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا گیا. بی بی کی آواز آ رہی ہے بابا آپ کو کفن نہ ملا، میں نے جلے ہوئے کرتے میں اپنی تدفین کرا لی. اے بابا سکینہ کے کلیجے پہ زخم ہے، لیجئے وہی رہوار آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. آگے آگے تابوت، پیچھے پیچھے یہ بے زبان اپنے شہ سوار پہ آنسو بہا رہا ہے. اے میرے شہ سوار، زمانے نے ایسا غریب نہ دیکھا، تمہارا لاشا بے کفن پڑا ہے، لو اسی رہوار و ذوالجنا کی شبیہ ہے. حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع. اے عاشقان شاہ ہدا پیٹو اپنا سر، روزے دہم ہے خاک اڑاؤ بچشم تر. عالم کے بادشاہ کا ہوتا ہے اب سفر، اب تازیے اٹھیں گے چلے شاہ بحر و بر. یا حسین الوداع یا حسین الوداع. رخصت ہے شے کی اہل عذاب ہوا سے، دیکھو تو کیسے تازیہ خانے اداس ہے. دنیا سے اب امام غریباں کا کوچ ہے، حسرتا کے دین کے سلطان کا کوچ ہے. رونق کے دن چلے شہ ذیشاں کا کوچ ہے. رخصت کرو حسین سے مہمان کا کوچ ہے. یا حسین سروران ہمیں مظلوم کربلا، غریب زہرا اور مظلوم کربلا حسین آقا کے شبیہ تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک تابوت آپ کو اور نظر آ رہا ہے. آج اس آقا کا پرسہ پیش کرنا ہے جو پردے میں خون کے آنسو رو رہا ہے. عزیزوں تک اپنے جد کی مظلومی کا پرسہ لیتے رہے. آج آقا حسن عسکری کا تابوت درمیان میں آ گیا. اے وارث حسین، اے پردہ غیب کے ساکن، آپ کو آپ کی یتیمی کا پرسہ ہم پیش کرتے ہیں. مولا آپ کے بابا کا جنازہ اور تابوت گزر رہا ہے، عجب نہیں پردہ غیب کے ساکن کی آواز آئے گی ہائے میرا جد مظلوم جسے کفن نہ مل سکا. عزیزوں یہ علم مبارک آ گیا ہے. پردہ غیب کا ساکن مولا آپ اپنے جد کا بھی پرسہ لیجئے، اپنے بابا کا بھی پرسہ لیجئے. مولا ہم عزادار آپ کی خدمت میں لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. مولا اس عزا کو قبول کر لیجئے. آقا حسن عسکری کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. اللہ حسن عسکری کے جنازے سے آواز آ رہی ہوگی اے میرے جد حسین، آپ کا لاشا بے کفن پڑا رہا، ہم آپ کا پرسہ پیش کر
گزر رہے ہیں۔ اللہ لیجیے آپ کے درمیان تابوت آقا حسن عسکری کا گزر رہا ہے۔ سلام ہمارا پردہ غیب کے ساکن پر کہ جو اپنے جد مظلوم کی مظلومیت پہ پرسہ لے رہے ہیں۔ مولا ہم مزادار آپ کی خدمت میں آقا حسین کی مظلومی کا، آپ کے جد مظلوم کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ تڑپ کے کہتی ہے کبرا عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے، ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی، چھوٹنے پائی، اجڑ گئی میری دنیا عجیب منظر ہے، یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو، یقین آتا نہیں مجھ کو کچھ بتاؤ تو، کچھ بتاؤ تو، میں کیسے ہو گئی بیوہ عجیب منظر ہے، تڑپ کے کہتی ہے کبرا عجیب منظر ہے، بام ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں، بام ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں، حسین لاتے ہیں، نرالی شان کا لاشا عجیب منظر ہے، بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، اٹھا رہے ہیں حسین، اور اس پہ شکر کا سجدہ عجیب منظر ہے، لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر ہے۔ حسین کا لاش اٹھانے میں قوت کے بدلے درد ہے سینے میں، شان میں سرور نے رو کے لاش عباس پر کہا، بھائی کا ساتھ دو گے نہ لاش اٹھانے میں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں،
حسین دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا، اے کیش کیسی آگ لگی تھی زمانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شان میں، تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ سختیاں مگر اماں ہماری موت ہے اس قید خانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، حسین ہائے حسین۔ آپ سب سے التماس گزارش ہے، یہ تبرکات اور یہ شبیہ تابوت، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے ساتھ اختتامی منزل تک آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اختتامی منزل تک آپ ساتھ چلیں، اس کے لیے بس قدر التماس ہو۔ فیضی منہ اپنا عشقوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ میری گزارش آپ تمام مسلمانوں سے، ماتمداروں سرزادان مسلم کربلا سے، آپ سب تبرکات کے ساتھ اختتامی منزل تک صدائے یا حسین بلند کرتے ہوئے، ایام عزا کی آخری شب ہے، آپ دعا کرتے چلیے کہ پروردگار سب کی سزا کو قبول فرمائے۔ آپ سب سے التماس ہے تبرکات کے ہنگام سینہ زنی کرتے ہوئے، سینے پہ صدائے یا حسین کی آواز بلند کرتے ہوئے، آپ سب سے التماس ہے کہ آپ تبرکات کے ہنگام اختتامی منزل تک ضرور جائیں اور اس غم میں شریک ہوں۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، آپ آزاد ماتم کرتے ہوئے جائیں۔ یا حسین، ایک چشمہ گر گیا ہے، جس کو ملا ہو وہ ٹائلز پہ آ کے دے دیں۔ آپ آزاد ماتم کرتے ہوئے جائیں، صدائے حسین بلند کرتے ہوئے جائیں۔ یا حسین، صدائے ماتم کرتے ہوئے جائیں، تابوت کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے جائیں۔ یا حسین، ایک چشمہ گر گیا ہے، جس صاحب کو ملا ہو، بلیک کلر کا چشمہ ہے، پاور کا ہے،
جس کو بھی ملاؤ وہ آپ کو ڈیس پہ دے جائے. حسین کا لاشیں اٹھانے میں دن کٹ گیا، حسین کا لاشیں اٹھانے میں سرور نے رو کے لاش عباس پر کہا، سرور نے رو کے لاش عباس پر کہا، بھائی کا ساتھ دو گے نہ لاشیں اٹھانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا، اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا، تعویذ بن کے لیٹے ہو بابا کے شان میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، گھوڑوں سے
ذرا تنے عابد فغار تھا، نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں،